جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا کلچر، اس عنوان سے ہم کچھ موضوعات پر سیکھ رہے ہیں آپس میں بھی ایک دوسرے سے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے کلچر کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس کا مقصد، اس ساری کوشش کا مقصد جو ہے وہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ ہم ایک ایسے مستقبل کی طرف بڑھے کہ جو اسلام کی رہنمائی میں روشن ہو، اور ایک ایسی نسل وجود پائے کہ جو دین اسلام کے ساتھ مخلص ہو اور اسلام کی رہنمائی میں لیڈ کرنے والی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ان تمام ہماری جو یہ اسٹڈی سرکلز ہیں، اس کا ہمیں جو ہے اس میں ہماری نیتوں کو خالص فرمائے۔ ٹھیک ہے، اس میں ہمارا کسی کا بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنی خواہش کو یا اپنے کسی انتقام کو جو ہے وہ کسی ایسی چیز کو جو ہماری ذات سے متعلق ہے اس کو ہم بیچ میں لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ اللہ سے ہم اس کی پناہ مانگتے ہیں کہ کوئی اس قسم کا معاملہ ہو۔ تو آج کا بھی عنوان پچھلے عناوین کی طرح ہی ایک موضوع ہے جو کہ خاصا بڑا ہے، اس لیے اس کو محدود کرتے ہیں۔ عنوان جو آج کا میں نے دیا تھا وہ تھا عورت کی حیثیت اسلام کی روشنی میں، اور یہ آج کا ہمارا عنوان تھا۔ تو حیثیت کے تو مختلف پہلو ہیں۔ یہاں جس میں موضوع کو آج چھیڑنا چاہوں گا وہ ہے عورت کی رائے کی اہمیت۔ ایک عورت کی جو رائے ہے، عورت کا جو ایک موقف ہے، ویسے کتنا عجیب سا لگتا ہے کہ عورت کا موقف، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے کلچر میں موقف جو ہوتا ہے، جو رائے ہوتی ہے، جو فیصلہ ہوتا ہے، وہ عورت کا نہیں ہوتا، وہ مرد کا ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے عورت کا موقف یا عورت کی رائے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک نیگیٹو معنوں میں تو آ سکتا ہے ذہن میں کہ اچھا، عورت کا جو موقف ہوگا، عورت کی جو رائے ہوگی، تو ایسی عورت تو بڑی بری عورت ہوگی جو کوئی موقف بھی رکھتی ہے، جو کوئی رائے بھی رکھتی ہے، اور پھر اس رائے کو منواتی بھی ہے، اور اس کو منوانے کے لیے جو ہے پر اس کو حق سمجھتی ہے۔ تو ہمارے ہاں بالکل اس کو ایک نیگیٹو معنوں میں لیا جاتا ہے، لیکن اللہ کی شریعت نے جس طرح سے مرد اور عورت کے اندر ان کی تکریم میں بطور انسان فرق نہیں کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے، اور بنی آدم میں عورت بھی ہے اور مرد بھی ہیں۔ اور قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی مردوں کو خطاب کیا گیا ہے تو اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں عورتیں بھی داخل ہیں، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، کیونکہ قرآن جو ہے ایک الگ الگ اسلوب اختیار کرنے کی بجائے ایک لفظ سے مخاطب کرتا ہے، اور مردوں کے صیغے میں عورتیں بھی آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، البتہ عورتوں کو جہاں الگ سے کوئی بات سمجھانی ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو الگ سے پھر مخاطب کیا ہے، یا جیسے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیٹیوں کو اور وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی عورتوں کو یہ کہہ دے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پر اپنے آپ کے اوپر جو ہے ڈال کر کے رکھیں۔ تو جو عورتوں سے متعلق خاص حکم ہے تو اس کے بارے میں جو ہے
ایک الگ سے تفصیل آتی ہے. اچھا، آواز سب کوئی سلو آ رہی ہے یا کچھ لوگوں کو سلو آ رہی ہے؟ سلو سے مراد یعنی کٹ کٹ کے آ رہی ہے یا جو ہے وہ ویسے سلو ہے؟ ذرا مجھے السلام علیکم جی. نہیں، آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے. اچھا آواز ٹھیک ہے. صحیح. چلو تو ہاں، تو عورتوں کو جو ہے مردوں کو جہاں مخاطب کیا وہاں عورتوں کو بھی مخاطب کیا. تو اللہ تعالیٰ نے عزت دینے میں، تکریم میں، اور پھر آخرت میں جو اللہ کی جنتیں ہیں اور دنیا میں پھر اللہ کی جو نصرتیں ہیں، ان تمام امور میں اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کے اندر کوئی فرق نہیں کیا. مرد اور عورت میں جو فرق ہے وہ ان کی ذمہ داریوں کا تو ہے. عورت کا کام جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی جو جسمانی حیت رکھی ہے اور پھر اس کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی ہے کہ اس سے انسانی نسل آگے بڑھتی ہے، تو عورت کا کام اس سے زیادہ ریلیٹڈ ہے. جیسے بچوں کی تربیت ہے، پرورش ہے، ماں کی محبت ہے، ٹھیک ہے، تو گھر کو دیکھنا ہے، گھر میں جو ہے عزت کا کیا حفاظت کرنا، اولاد کی حفاظت کرنا، یہ ساری جو ذمہ داری ہیں جس میں مرد بھی شریک ہوتے ہیں لیکن عورت کی زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک اسپیشلٹی ہے یا عورت کا ایک زیادہ بڑا حصہ ہے. اور مرد کو جو ہے وہ کمانے کے اعتبار سے اور مشکل جو جتنے بھی کام ہیں، حتیٰ کہ جہاد جیسا جو کام ہے بنیادی طور پر وہ مرد کے اوپر ڈالا ہے. تو لیکن یہ فرق نہیں کیا کہیں پر بھی اسلام نے کہ عورت جو ہے وہ پاگل ہے، عورت جو ہے وہ، یعنی یہ ایک تصور ہمارے ہاں نا مسئلہ یہ ہے کہ نفسیات ہندوؤں کی ہوتی ہے اور ہم حدیثیں جو ہے وہ حضور کی لے لیتے ہیں، جبکہ وہ بالکل ایک ایسے بیک گراؤنڈ میں ایک ایسی سیاق و سباق کے ساتھ بات ہوتی ہے جو ہے وہ اس کا وہ مطلب ہی نہیں ہوتا جس کو ہمارا کلچر جو ہے اور ہمارے کلچر میں بعض لوگ اس کو فٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بلکہ وہ عورت کے اوپر شاید رحمت ہوتی ہیں وہ احادیث، جیسے فرمایا کہ عورتوں کے اندر جو ہے علم میں اور عقل کے اندر نقص ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دین میں اور ما رأیت حدیث کے لفظ ہیں، ہاں، تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال یہ دی ہے کہ وہ مہینے میں جو ایام ان کو آتے ہیں ان میں وہ نماز نہیں پڑھتی، تو یہ دین کے اندر ان کے ایک نقص ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے وہ عورت کی جو گواہی ہے وہ دو عورتیں مل کر جو ہے وہ ایک مرد کے برابر قبول کی جاتی ہے، تو یہ ان کے جو ہے وہ عقل کے نقص کی علامت ہے. اچھا، اب یہ حدیث لے کر نا ہمارے ہاں وہ ہندو جو نفسیات ہے جو کہتی ہے عورت تو ہے ہی جو ہے بے وفا، جو ہے برائی کا منبع، شر کا منبع، اور جو ہے گھروں کو توڑنے والی، مطلب ہے کہ ابھی شادی لڑکے کی ہوئی نہیں ہوتی، بہنیں پہلے ہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ شادی کے بعد بھائی صاحب تو گئے ہمارے ہاتھ سے، اماں سوچ رہی ہوتی ہے کہ بس بیٹا تو شادی کے بعد جو ہے نا وہ گیا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ قلیل، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، میں عمومی باتیں کر رہا ہوں، اس سے مستثنا یقیناً گھرانے ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہمارا کلچر جو ہے جو مڈل کلاس میں یا نچلی کلاس میں جو کہ ہماری اکثریت ہے معاشرے کی، اس کے ہاں تو یہی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سوائے جن کی کوئی تربیت ہو جائے اور وہ کچھ سمجھ لے دین کا. تو حالانکہ دین کی جو بات ہے وہ بالکل ایک اور معنوں کے اندر ہو رہی ہے جس میں عورت کے اوپر سے ذمہ داریوں کو کم کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ان کو جو ہے ریلیکسیشن دی جا رہی ہے، ان کے بارے میں مردوں کو نصیحت ہو رہی ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے، یہ ان کے اوپر جو ہے ان کو بالکل جیسے مرد کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں اور کاروبار ہوتا ہے اور
ایک کوئی بھی قسم کا کوئی آپ کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں کوئی مرد کے دوسرے مرد کو چھوٹ نہیں دیتا، ٹھیک ہے، وہ ایک بڑے دو ٹوک انداز میں چلتا ہے، اور شریعت بھی کہتی ہے دو ٹوک انداز میں چلا جائے کہ ہر چیز کو لکھا جائے، ٹھیک ہے، اور جہاں پر وہ کوئی معاہدے کو توڑتا ہے تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس سے جدا ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور اگر کہیں پر اس نے نقصان کیا تو وہ بھرے گا۔ تو عورتوں کے معاملے میں تو یہ باتیں شریعت عورتوں پر رحمت کے لیے کر رہی ہے کہ بھائی اس کے جو ہے تمہارے ساتھ اس کا جو تعلق ہے میاں بیوی کا، ٹھیک ہے، یا بہن بھائی کا تعلق ہے، یا ماں بیٹے کا تعلق ہے، یا کوئی بھی کسی کی قسم کا عورتوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، تو اس میں تو آپ نے اس کو عذر دینا ہے کیونکہ ان کے اندر یہ کمزوری ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے اندر اس تکلیف سے گزرتی ہیں، تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اس کو تم سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے اس رشتے کو، تو سیدھا نہیں کرنا، وہ جیسے ہے اس میں جو اس کے اندر کمزوری ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو قبول کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو عورتوں پر رحمت کی بات تھی، اور ہمارے ہاں ان احادیث کے کو استعمال کر کے عورت کی تذلیل، تحقیر، عورت کا جو ہے نا کی رائے، اور اس کا جو موقف ہے اس کو رون دینا، یہ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے۔ تو شریعت نے بالکل بھی اس قسم کا کوئی تصور نہیں دیا۔ اب ہم ایک واقعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھتے ہیں۔ حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں کہ ہم عمرہ کر کے آئیں گے، اور آپ سے صحابہ کے ساتھ صحابہ نے جو ہے وہ قربانی کے اونٹ تیار کیے ہیں، اور اب ان کو لے کے جا رہے ہیں، جن کو پہنچنا ہوتا ہے مکہ کے اندر، اور وہاں جا کے جو ہے ان کو وہاں ذبح کرنا ہوتا ہے۔ تو اب مشرکین مکہ جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نہیں آپ کو جانے دیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہیں جو صلح حدیبیہ کے نام سے معروف ہے۔ اور وہ اتنا زیادہ اس میں کفار مسلمانوں کے اوپر بظاہر اتنی سخت جو ہے شرطیں لگاتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اور حضور کے ساتھی وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور حضور سے آ کے پوچھتے ہیں کہ ہم حق پر نہیں ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ ہم کیوں قبول کر رہے ہیں، ذلت آمیز شرائط کو ہم کیوں قبول کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر جو ہے وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ اعتماد رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں جو حضور کر رہے ہیں کوئی خیر کا پہلو ہوگا۔ تو اتنا جو ہے تکلیف دہ عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب انہیں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سال سفر پہ عمرے پہ نکلے ہیں، آپ ذرا اندازہ لگائیے، اور صلح حدیبیہ ہو بھی کب رہی ہے، غزوہ بدر ہو چکا ہے، احد گزر چکا ہے، اور خندق بھی ہو چکا ہے، یعنی کفار کی شکست کے بدترین دن کفار نے دیکھے ہیں۔ بدر میں انہوں نے اپنے بہترین جو ہے ان کی لیڈرشپ برباد ہوئی، اور خندق میں تو ان کے خیمے اور ان کا سب کچھ اکھڑ گیا، اور ان کی ساری جو ہے وہ طاقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خاک میں اڑا دیا۔ تو اس کے باوجود مسلمانوں کو واپس لوٹنا پڑ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم جاری کرتے ہیں کہ اپنے اونٹوں کو اب یہیں پر ہی ذبح کر دیا جائے، یہیں پر ہی ذبح کر دیں۔ صحابہ کے دل میں کتنا شوق تھا کہ مکہ پہنچے، ایک تو جائے پیدائش ہے مہاجرین کا، اور دوسرا پھر سب سے بڑھ کر اللہ کے گھر، اور عمرے کی چاہت، کتنے سال گزر گئے تھے انہیں جب سے آئے تھے وہ ہجرتیں کر کے اور اپنے وطن کو چھوڑ کے، اب وہ ترس رہے تھے مکہ کو کہ ہم جائیں بیت اللہ کا طواف کریں، اور پھر وہ ساری کی ساری جو عبادات ہیں وہ وہاں بجا لائیں۔ لیکن اب حضور کا حکم ہے، صحابہ کے اندر ہمت نہیں ہو رہی کہ کوئی اٹھ کے جو ہے نا وہ ذبح کرے۔ آپ نے حکم دیا، پھر حکم دیا، یہاں تک کہ آپ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ یہ کیا اس قوم کو کہ یہ جو ہے وہ میری بات کیوں نہیں مانتے۔ تو آپ دیکھیں کہ مشورہ کس سے کیا جا رہا ہے، ابو بکر سے نہیں، عمر سے، عثمان سے، علی سے رضی اللہ عنہم اجمعین۔
نے کسی سے نہیں کیا، اپنی اہلیہ محترمہ سے آپ نے مشورہ کیا، ایک عورت سے۔ میں یہاں پر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور انہوں نے مشورہ کیا دیا، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ سب سے پہلے خود آگے بڑھیے اور اپنے اونٹ کو نحر کر دیجئے، قربان کر دیجئے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ آپ نے جو ہی نحر کیا، پھر صحابہ ٹوٹے ہیں جو ہے نحر کرنے کے اوپر، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے لگے۔ تو غالباً کسی صحابی کا قول ہے یا سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ اس دن ہماری ماں ام سلمہ نے ہمیں جو ہے نا ہلاکت سے بچایا۔ نہیں، حضور کی بات کو نہ ماننا ہلاکت ہے نا، لیکن ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا مشورہ وہ ایسا کام آیا کہ جب حضور کو دیکھا نا صحابہ نے وہ نحر کر رہے ہیں، تو ان میں بھی ہمت پیدا ہوگی، جو غم تھا وہ کی حالت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو یہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورت کی رائے، عورت کے موقف کو نہ صرف یہ کہ اہمیت ہے، بلکہ بعض اوقات وہ سارے مردوں سے زیادہ اہم ہوتا ہے اور زیادہ درست ہوتا ہے، زیادہ درست ہوتا ہے۔ اور سیرت کے آپ مختلف پہلوؤں سے واقعات پڑھ کے دیکھیں، عورتوں سے کے فیصلوں سے متعلق، یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ تجارت کرتی ہیں، اور وہ تجارت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنتی ہیں کہ آپ کو بھیجنا ہے۔ آپ ذرا اپنے معاشرے میں، اپنے کلچر میں ذرا غور کریں، یعنی یہاں کیا عورت کا تجارت کرنا، یعنی یہاں تجارت کرنے کو مغربیت ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو عورت کمانے لگ جائے، عورت کو معاشی۔ پچھلے دنوں کو واقعہ ہوا، غالباً وہ کوئی دو مشہور تھے لوگ، اداکار تھے یا کوئی یوٹیوبر تھے اس قسم کے، تو اس میں سے کسی خاتون نے جو ہے وہ اپنے شوہر سے الگ ہو گئی، تو بڑی دنیا جو ہے نا وہاں پر وہ یہ بات کر رہی ہو کہ جی دیکھیں وہ کمانے لگ گئی تھی نا، تو اس لیے وہ بے وفا نکلی۔ تو عورت کو کمانے ہی نہ دینا، کمانے ہی نہ دینا، نہ دو، ٹھیک ہے، عورت کو کمانے کی جو یہ ہے نا، یہ تو، اور واقعتاً وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ ہمارے کلچر میں تو عورت کا کمانا یہ جو ہے وہ مرد کی ناک کٹنا ہے، ٹھیک ہے نا، مرد کی تو آدھی مردانگی بیچارے کی ویسے ہی وہ مر جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ جی اس کی عورت کماتی ہے۔ اگرچہ کہ اب بہت کلچر چینج ہو چکا ہے، اور لیکن جو چینج ہوا ہے وہ اس میں اسلام نہیں کھڑا ہوا، ٹھیک ہے، وہ اسلام کو سمجھنے کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوا، ٹھیک ہے، وہ اپنی عیاشیوں کی، اپنی خواہشات یا مغربی جو طرز زندگی ہے اس کو اپنانے کی وجہ سے ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جو ہے ایک آدمی جو اس کی بیوی بھی کما رہی ہے، اور وہ آدمی جو ہمارے کلچر کا آدمی ہے اور اس کو آپ کہیں تو وہ اندر سے شرمندہ نہ ہو، وہ اس پر شرمندہ بہرحال ہے، وہ اندر سے گلٹ محسوس کرتا ہے کہ یار یہ بات تو ایسے ہے تو زیادتی، ٹھیک ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں کماؤں اور عورت جو ہے نا وہ میری مکمل تابع داری کرے، ٹھیک ہے نا، یعنی اچھا اسی لیے عورت جب کماتی ہے تو وہ کیونکہ اسلام نہیں ہے نا، اسلام کی رہنمائی نہیں ہے، اسلام سے لیا نہیں کلچر، تو پھر عورت بھی اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ میں اب مرد کے حکم کو کیوں مانوں، ٹھیک ہے، حالانکہ مرد کو حکم کے حکم کو ماننا الگ سے ایک بحث ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی ہے کہ آپ نے ہر ایسے کام میں جو اچھائی کا کام ہے، جو عورت کے لیے کوئی ایسے ضرر کا باعث نہیں ہے، نقصان کا باعث نہیں ہے، اس میں وہ خاوند کی اطاعت کرنے کی پابند ہے، اور اسی پابندی کی وجہ سے اس کو جنت ملنے والی ہے۔ اور اتنی بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ خاوند کی اطاعت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، بنیادی چیزیں، اور اس میں خاوند کی اطاعت کرے، جنت کے جس مرضی دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایک الگ بحث تھی۔ اس کو اب عورت کے کمانے کو جو ہے وہ کیوں؟ کیونکہ عورت کی کا باحیثیت ہونا، عورت کا باحیثیت ہونا
اس سے جو ہے نا یہاں کا مرد وہ کانپتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو وہ اپنی انا کے خلاف لیتا ہے. حالانکہ اسلام کے معاشرے میں تو ایسا بالکل نبی علیہ السلام کی سیرت میں ایسا کوئی تصور ہی نہیں ہے. وہاں تو اما خدیجہ رضی اللہ عنہ جو پہلی آپ کی زوجہ محترمہ ہے اور ہماری ماں ہے، وہ تاجرہ تھی، تجارت کرتی تھی، ٹھیک ہے، اور تجارت کے لیے انہوں نے نہ صرف یہ کہ تجارت کرتی تھی، تجارت کے اندر بھی آزاد خود مختار تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، آپ کو چنا کہ آپ میرے لیے تجارت کریں گے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ نکاح کرنا، اس کے اندر کتنی احادیث ہیں جن کے اندر خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اپنے باپ کی شکایت کی کہ میرے ابا نے میری مرضی کے خلاف شادی کر دی، تو اس کی شادی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا. تو ایک دو واقعات نہیں، کئی ایک واقعات ہیں جو سیرت النبی کے اندر موجود ہیں. عورت کو نکاح کرنے میں آزادی حاصل ہے. وہ ولی سے اجازت ضرور لے گی، ولی کی رضامندی تو اس کے لیے ضروری ہے، لیکن ولی صاحب کو اجازت نہیں ہے کہ وہ عورت کے اوپر جبر کریں. بلکہ قاعدہ یہ ہے شریعت کا کہ اگر باپ جو ہے وہ رضامندی کے خلاف شادی کرے گا تو اس کی ولایت ختم ہو جائے گی، ولی نہیں رہے گا. سبحان اللہ. اور ولایت آگے منتقل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب آگے جو بھی اس کی مخالفت کرے گا، ان کے دادا ہیں، ان کے چچا ہیں، بھائی ہیں، تو اس کی ولایت ختم ہوتی چلی جائے گی. یہاں تک کہ اگر سارے کے سارے اولیاء بھی مخالفت کریں تو سب کی ولایت ختم ہو جائے گی، اور جو وقت کا حکمران ہے وہ اس کا ولی ہوگا. ٹھیک ہے، اور وہ اس کی جو ہے اس کا نکاح کرے گا، جس کی ہمیں احادیث نبویہ کے اندر دلائل ملتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ صحیح سند سے احادیث ہیں کہ عورتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئیں اور اپنے ابا کی شکایت کی. تو حضور کیا تھے؟ اس وقت کے حکمران تھے. ٹھیک ہے، تو حکمران کے پاس جو ہے وہ جایا جائے گا جب باپ جو ہے یا بھائی جو بھی بڑا ہے وہ اس کی مرضی کے خلاف جا رہا ہے. تو عورت کو تو یہاں پر یعنی وہ پیدا ہوتی ہے تو وہ ایک پراپرٹی کے طور پر جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے. یہ ابا کی پراپرٹی ہے، یہ بھائی صاحب کی پراپرٹی ہے، پھر خاوند کی پراپرٹی، پھر اولاد کی پراپرٹی ہے. حالانکہ شریعت نے ایسا کوئی ذلت آمیز جو ہے وہ عورت کو ٹائٹل نہیں دیا. ٹھیک ہے، کہ ابا کی جو ہے نا ایسی غلام ہو گئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اطاعت کی بات کی ہے وہاں پر شرط لگائی ہے کہ وہ اطاعت اللہ کی نافرمانی میں نہ ہو. ٹھیک ہے، وہ اللہ کی نافرمانی میں نہ ہو. تو یہ کیا صرف مرد کو کہا گیا؟ عورت کو نہیں کہا گیا؟ عورت کو بھی تو کہا گیا نا. ابا پکڑ کے شادی کر رہا ہے شرابی سے، سود کھانے والے سے، یا سیدھا سیدھا شرک کرنے والے سے، یا کسی ایسے شخص سے جو اللہ رسول کو جانتا ہی نہیں ہے. اللہ بھی ہے اور زندگی میں کوئی اللہ کے سامنے جھکنا بھی ہے اور مرنا بھی ہے نا، اللہ کو پہچانتا ہی نہیں ہے. ایسے شخص سے شادی کر رہا ہے اور عورت جو ہے وہ چپ کر کے جا رہی ہے کہ جی ہاں میں چونکہ لڑکی ہوں تو مجھے تو اپنے ابا کی بات کو ماننا ہے. تو یہ جو ابا کی بات کو ماننا ہے نا، یہ ہندو جو ہے نا تہذیب اور ہندو نفسیات تو ہے. ٹھیک ہے، اور اگر اس میں زیادہ سختی کی جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوانہ جو ہے وہ عبادت کا تصور تو ہے کہ آپ ابا کی عبادت کرنے لگی ہیں. اسلام تو ایسی کوئی بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اور اسلام تو جس طرح سے ہمارے معاشرے نے، ہمارے یہاں بڑی تعریف ہوتی ہے کہ جی ہمارا آئلی نظام ہے، ہمارا خاندانی نظام ہے. تو یہ جو خاندانی نظام ہے نا، یہ خاندانی نظام جب اسلام قائم ہوتا ہے، اسلام کا حکم غالب ہوتا ہے، تو یہ خاندانی نظام اس طرح سے نہیں چلتے جیسے ہمارے اب چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، ریاست اسلامی وہ گھروں کے اندر انٹرفیئر کرتی ہے. بادشاہ اور جو وقت کا حکمران ہے، خلیفۃ المسلم ہے، اسلام کا جو نمائندہ ہے، وہ گھروں کے اندر داخل ہوتا ہے.
آپ کی مسجد کا امام جو ہے وہ آپ کے گھر کے معاملات کے بھی فیصلے وہ کر رہا ہوتا ہے. ہم نے تو مولوی کو بند کر دیا کہ بس یہ نماز پڑھائے اور اس کے بعد چلتا بنے. یہ جو مولوی صاحب ہے نا، یہ آپ کے گھر کے فیصلے کرتے ہیں اسلامی کلچر میں، اسلامی تہذیب میں. یہ ابا کو بتاتے ہیں کہ یہ جو بیٹی کو تم بغیر اس کے پوچھے بیاہنے لگے ہو، یہ تمہارا حق ہی ختم ہو چکا ہے. اب نکاح جو ہے نا وہ ہم کریں گے، وہ اسلامی نظام کا نمائندہ کرے گا. اب تم آرام سے بیٹھو، تمہاری ناک کٹتی ہے یا تمہارا کان کٹتا ہے وہ تمہارا مسئلہ ہے. اسلام جو ہے نا اندر گھروں میں داخل ہو جاتا ہے اور جو ہے نا ہر ایک کو سیدھا کر کے رکھتا ہے. بھائی کی طبیعت صاف ہوتی ہے، باپ کی طبیعت صاف ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر بچی خلاف شریعت جا رہی ہے تو اس کی طبیعت صاف ہوتی ہے، ایک ایک فرد کی طبیعت صاف ہوتی ہے. تو یہ جو بدماشی بنائی ہے نا ہمارے ہاں خاندانی نظام کے نام پہ، حقیقت میں یہ بدماشی یقیناً اس کے اندر جہاں بہت سارے اچھی چیزیں ہیں، وہاں آپ دیکھیں جب یہ بدماشی پہ اترتا ہے تو یہ اسلام کے ساتھ بدماشی کر رہا ہوتا ہے. یہ کہتا ہے کون سا اسلام؟ تیری شادی تو بھائی تمہارے چچا کے بیٹے سے طے ہے، پیدا ہوئی تھی تو مانگی گئی تھی. اب وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، اللہ رسول کے سامنے جھکتا ہے نہیں جھکتا، اس کے تو میٹر ہی نہیں کرتا بھائی. اب تم نے جو ہے نا وہیں پہ تمہارا بیاہ ہونا ہے. تو یہ کوئی اسلام کی بات نہیں، بلکہ اسلام کے بالکل ایک متضاد ایک بدماش نظام ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. اور ہمیں ماننے کی ضرورت ہے کہ ہم اسلام کے اوپر نہیں کھڑے اپنے کلچر کے معاملے میں، عورت کو اس کا حق دینے کے معاملے میں. باپ کو پابند کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، اس کا نکاح کرنے لگے اس سے پوچھو، اگر وہ کنواری ہے تو وہ اس کی خاموشی رضامندی ہے. کیوں پابند کیا کہ وہ کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے جس کو آپ اٹھا کے جو ہے وہ بیچنے لگے. ٹھیک ہے، وہ ایک اللہ کی بندی ہے کہ اللہ کے سامنے جھکنے والی ہے، اللہ کے لشکر کی ایک سپاہیہ ہے. اولئک حزب اللہ. یہ صرف مردوں کے لیے نہیں آیا، یہ عورت ایک ایک بہن، ایک ایک بیٹی، وہ اللہ تعالی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت جب زمین پر قائم ہوتی ہے تو ان میں سے ہر ایک کو عزت حاصل ہوتی ہے. تو دکھ اور افسوس یہی ہے کہ شریعت کا معاشروں کے اندر غائب ہو جانا اور قانون اور دستور کی سطح سے اس کا غائب ہونا، وہ جہاں اور بہت سارے حادثات اور بہت سارے المناک جو ہے وہ امت کے دردوں کی سبب اور وجہ ہے، وہیں پر وہ ہماری آج عورت کی تکلیف اور اس کے دکھ اور درد کی بھی وجہ ہے. چاہے عورت ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے کمزور کوئی بھی طبقہ ہو، تو یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، وفات کے لمحات ہیں، اور آپ اپنے صحابہ کو کیا نصیحت کر رہے ہیں کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کمزوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، یتیموں کے بارے میں نصیحت کرتے ہیں. تو اسلام کا نظام اور حضور کا جو وارث ہوگا وہ پھر عورتوں کا اور کمزوروں کا ان کا خیال رکھنے والا ہوگا. تو یہ جو اسی طرح نکاح کے اندر جو ایک اہمیت میں نے بتائی، اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ زندگی کے بہت سے معاملات میں، زندگی کے ہر معاملے میں عورت جو ہے اس کی رائے، اس کا جو موقف ہے وہ اہمیت رکھتا ہے. کسی موقف کو اسی لیے رد کر دینا کہ وہ ایک عورت کا موقف ہے، یہ جاہلیت کی علامت ہے. یعنی اگر موقف آپ اس لیے رد کر رہے ہیں کہ یہ موقف اس لیے رد ہو رہا ہے چونکہ ایک عورت کا موقف ہے، لہذا یہ کان اس پہ تو دھرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، عورتیں تو روتی رہتی ہیں جی، عورتوں کے رونے کا کیا ہے. یعنی یہ آپ اندازہ لگائیں درندگی کی انتہا ہے اس کلچر کے، جو کہتا ہے جی عورتیں تو روتی رہتی ہیں. یعنی کہیں حضور نے بھی تعلیم دی ہے اس طرح کی کہ ہاں تو عورتیں تو روتی رہتی ہیں.
بھائی ٹھیک ہے، جہاں عورت ظلم کرے گی، جہاں عورت زیادتی کرے گی، وہاں آپ نے عورت کو بھی لگام دینا ہے، وہاں پر شریعت عورت کو بھی جو ہے سبق سکھاتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ پھر اس کا دوسری انتہا پہ چلے جائیں. آپ کہیں ٹھیک ہے عورت جو ہے وہ عورتیں تو روتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، اور عورت کی بات کا کیا کیا اہمیت ہے؟ نہیں، شریعت بالکل اس سے ایک اور جگہ پر کھڑی ہے. وہ عورت کی رائے کو، اس کے موقف کو اہم سمجھتے ہیں. اور ہوا یہ ہے، واقعہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے کلچر نے عورت کو ذلیل اور بے اہمیت جب کی حیثیت دے دی نا، تو کہتے ہیں نا کہ پھر جب کسی کو آپ گرا دیتے ہیں، نیچ قوم بنا دیتے ہیں، تو وہ پھر ظلم پہ اتر آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر بغاوت پہ اتر آتا ہے اور وہ نیچ حرکتیں کرتا ہے. آپ جب کسی کو نیچ بنائیں گے تو وہ پھر نیچ حرکتیں کرے گا. تو ہمارے ہاں جو بہت سارے مرد یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی بلکہ بہت بڑی معاشرے کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ جی آپ عورتوں کی تو حمایت کرتے ہیں، آپ دیکھیں عورتیں کتنی زیادتیاں کر رہی ہیں. تو بھائی آپ نے اس کو عزت کب دی ہے؟ آپ نے اس کو عزت دی ہو، آپ نے اس کو یہ احساس دلایا ہو کہ تم اللہ کی پیاری ہو، تم نے جنت میں جانا ہے، تم اللہ رب العزت کا تمہارے سے ایک تعلق ہے، ٹھیک ہے. تم نے ساری زندگی بس جو ہے وہ میری خوشی سے زیادہ تم نے اللہ کی خوشی کو دیکھنا ہے. میری اطاعت بھی اس لیے کرنی ہے کہ اللہ راضی ہوگا، ٹھیک ہے. وہ صحابیات تو طلاقیں اس لیے لے رہی ہیں حضور کے پاس جا کے کہ میرا خاوند کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، دین کا، اخلاق کا، سب اچھا ہے اس کا، لیکن اس کی شکل و صورت ایسی ہے کہ میں ڈرتی ہوں کہ میں اس کی نافرمانی کروں گی اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، اس لیے مجھے طلاق چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا معاشرے میں آپ ذرا کوئی عورت ایسی بات کر کے دیکھے؟ یہ حدیث کے لفظ ہیں کہ میں اس کے دین اور اخلاق میں کوئی عیب نہیں نکالتی، لیکن میں ڈرتی ہوں کہ اس اسلام لانے کے بعد میں کفر کروں، یعنی خاوند کی نافرمانی کروں. اور تمام محدثین نے یہاں پر یہ بات کی ہے کہ ان کی شکل صورت ایسی تھی کہ بلکہ حدیث کے لفظ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اگر مجھے اللہ کا خوف نہ ہو تو میں اس کے چہرے پر تھوک دوں، اپنے خاوند کے چہرے پر تھوک دوں. یہ صحابیہ کہہ رہی ہیں، یعنی مجھے شکل اتنی ناپسند ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ عورت ہو کہ تمہیں یہ جرت، ٹھیک ہے، تم بڑی خوبصورت ہو، نعوذ باللہ من ذالک. یہ باتیں کی ہیں وہاں پر. تمہاری تو وہاں سے لاش نکلنی چاہیے تھی، تم یہاں کیا، میرے پاس کیا لینے آئی ہو؟ یہ باتیں کی ہیں. یا یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو اس کا باغ دیجئے، جو اس سے حق مہر لیا واپس کیجئے اور اپنے گھر جائیے، اس کو الگ کر دیا. تو بھائی ہمارا معاشرہ جس جگہ پر کھڑا ہے وہ نہایت غلط موقف ہے. جب ہم نے عورتوں کو ان سے ان کی عزت کو چھین لیا، عورت سے ان کے موقف کی اہمیت کو چھین لیا، تو اب اس کا موقف بھی بڑا بڑا جو ہے وہ نیچ قسم کا ہو گیا، ٹھیک ہے نا. وہ بھی دیکھتی ہے، بس اپنا مفاد دیکھ رہی ہوتی ہے. آپ نے اس کو احساس ہی نہیں دلایا کہ آپ اللہ کی ایک عظیم جو ہے وہ اللہ کے لشکر کی ایک عظیم جو ہے وہ حصہ ہے، ایک کارکن اور ایک سپاہی ہے. تو آپ نے ان کو جب یہ احساس نہیں دلایا تو پھر وہ کیا موقف اپنائے گی؟ پھر وہ یہی دیکھے گی کہ میرے جو دنیا کی جو بھی اس کی سوچ بنائی، جو تربیت کی، وہی اسی حساب سے وہ سوچتی ہے. تو عورت کو کہ اگر شر سے بھی انسان نے بچنا ہے، ٹھیک ہے نا، مرد حضرات نے، تو بھی ان کو اصل تو یہ ہے کہ اللہ نے ہی عزت دی ہے اور اسلام نے ہی عزت دی ہے. اور اس میں ایک مسئلہ بھی حل ہوتا ہے کہ آپ جب وہ عزت دیتے ہیں، جب وہ حیثیت دیتے ہیں، تو آپ کا ہی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، آپ کا ہی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جس طرح سے یہاں پر خواتین اپنے مردوں کی ان ساری چیزوں کو برداشت کرتی ہیں، سسرال کی جو ہے وہ تکلیف دہ زندگی، ٹھیک ہے، اور ان نیچرل جو ہے خدمتیں اور قربانیاں اور یہ جتنی چیزیں، پھر عورت کیا کرتی ہے؟ پھر عورت مرد پہ قبضہ کرتی ہے، ٹھیک ہے. پھر وہ بچے ہونے کے بعد وہ مرد صاحب ساری زندگی اس عورت کے گرد گھومتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ مرد کو پتا ہوتا ہے کہ میں حرام دیکھ رہا ہوں، میں حرام کا ارتکاب کر رہا ہوں، میں دوسرا نکاح کر کے حرام سے بچ سکتا ہوں، مگر اس کو پتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ اس نے اپنی بیوی سے جب وہ
اس کو اللہ کا قرب کا احساس نہیں دلایا اور اس پر وہ چیزیں فرض کر دیں جو اللہ نے فرض نہیں کی تھی، ساس سسر اور پورے خاندان کو سنبھالنا اور ایک ایک کی خدمتیں کرنا، ایک ایک سے ملاقاتیں کرنا. آپ اپنے والدین سے یقین مانیں ایسے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ 10 سال بعد کوئی خاتون سعودیہ سے باہر کے ملک سے آتی ہے اور اس کے بعد وہ اس کے ماں باپ ترس رہے ہیں کہ آ کے مجھے ملے، تو اس کو آرڈر ہوتا ہے جناب اپنے سسرال میں پہنچے سب سے پہلے، ہفتہ 10 دن تو وہاں گزارے نا آپ، اس کے بعد پھر دیکھیے گا اس کے بعد آپ نے اپنے اماں ابا کو ملنا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے عورت کے جذبات کا، اس کے احساسات کا، اور اس کے باوجود وہ مرد بڑا باعزت مرد ہے. یعنی آپ اس کی عزت پہ فرق نہیں آتا. لعنت ہے ایسی عزت کے اوپر اور ایسی انا کے اوپر مرد کی کہ جو اس کو جو ہے ظلم کے اوپر ابھارتی ہے اور ظلم کو وہ بالکل حق سمجھتا ہے. اور یہ لعنت میں نہیں کر رہا ہے، تو اللہ نے لعنتیں کی ہوئی ہیں. ایسی تکبر متکبروں کے اوپر اللہ کی بہت بڑی لعنت ہے. یاد رکھیں کہ یہ جو لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے اندر یہ لوگ داخل ہیں جو ایک عورت کو اس کے والدین، اس کے ماں باپ کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھنے کی بجائے وہ کہتے ہیں کہ نہیں میرے ماں باپ. یہ مرد ہی نہیں ہے، یہ کیسا مرد ہے بھائی؟ آپ اپنے والدین کا خیال رکھیں نا. آپ تو ساری زندگی جو ہے وہ اماں کی ابا کی ٹانگیں دبانے کے قریب نہیں آتے، بیگم کو آپ نے لگایا ہوا ہے وہ سارے کام کرے. تو جب ہم نے عورت کے ساتھ یہ سلوک کیا جانوروں والا، اس کے احساسات کا خون کیا، اس کو جب یہ پیغام دیا گیا ماں باپ کی طرف سے بھی کہ اب تمہاری لاش اس گھر سے نکلے، ٹھیک ہے، اور جب اس قسم کی جو ہے جاہلانہ، ہندوانہ، بلکہ کافرانہ جملے منہ سے نکلتے ہیں، تو پھر وہ عورت سے آپ امید لگائیں کہ وہ ماشاءاللہ خالد بن ولید کی ماں بن کے دکھائے، وہ محمد بن قاسم کی ماں بن کے دکھائے. پھر مرد کہتے ہیں کہ جی وہ ہمیں دوسرے نکاح کی اجازت نہیں دیتی، ٹھیک ہے نا. پھر وہ کیسے تمہیں اجازت دے گی؟ تم نے اس کو یہ حیثیت دی کب ہے؟ تم نے تو اس کا بیڑا غرق کر دیا، اور اس کو پتا ہے کہ اگلے آنے والی جو عورت ہے اس کے ساتھ اس نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ مرد جس نے پہلے دن انصاف نہیں کیا، جس نے پہلی رات اور پہلی ملاقات اور پہلی گھڑی میں اپنی بیوی کو یہ کہانی سنانا شروع کر دی کہ اس گھر میں میرے اماں ہیں، میرے ابا ہیں، میری بہن ہے، میرے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اور میری محبت جو ہے نا وہ ان کے پیچھے چھپی ہوئی ہے. یہ کیسا مرد تھا جس کو تو ابھی شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کو تو ابھی شاید اپنے بہن بھائیوں میں ہی وقت گزارنا چاہیے تھا. شادی کے قابل نہیں ایسا مرد، ایسی باتیں اپنی بیوی کو پہلی رات کرتا ہے کہ میری یہ اماں ہے، یہ ابا ہے، اور یہ تم نے ان کو سنبھالنا ہے. تم اس گھر میں ایک نوکرانی آئی ہو، اور اگر تم چاہتی ہو کہ میرے ہاتھ سے کوئی عزت ملے تو پھر ان کی خدمت کر کے تمہیں مل سکتی ہے. بھائی اگر آپ مرد ہیں تو آپ سنبھالیں اپنے اماں ابا کو، آپ اپنی بیوی کو وہ پیار اور محبت اور وہ آزادی اور وہ عزت دیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ماں باپ کی وہ عزت کریں کہ آپ کی بیوی کا ایک نیچرل ریلیشن بنے آپ کے والدین سے، آپ کے گھر والوں سے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی ان سے محبت کریں اور وہ ان کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزاریں. لیکن آپ تو اپنی بیوی کے اپنے سسرال جا کے جو ہے 2 دن رہنے سے آپ کی شان میں کمی واقع ہوتی ہو، وہاں پر جو ہے وہ گوشت کی بجائے دال کھا کے آپ کے جو ہے ماتھے پہ تیوریاں آتی ہوں کہ جی میرا تو خیال نہیں رکھا، عزت نہیں کی. وہاں تو عزت کو ڈھونڈتے پھرتے ہو، ٹھیک ہے. آپ کے جو شریکے یہ جو سانڈو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو تو آپ دیکھتے ہو اچھا، دوسرے کو جو ہے نا میری سالی کا جو خاوند ہے اس کو تو تم نے بڑی عزت دی ہے، تم نے دوسرے بہنوئی کو تو تمہاری ماں نے دوسرے داماد کو تو بڑی عزت دی ہے اور مجھے عزت نہیں دی. اب خود آپ کی تو اتنی بچگانہ سائیکی ہو، ٹھیک ہے، آپ کا تو اتنی نیچ آپ کی جو جگہ ہو جہاں آپ کھڑے ہوتے ہو، لیکن آپ کی اہلیہ آپ کے گھر میں آ کے وہ اس طرح سے سلوک کرے، اس طرح سے رہے جیسے وہ اپنی اماں ابا کے گھر میں رہتی ہے. کیوں بھائی؟ اللہ نے فرض کیا ہے، اس کی کوئی دماغ کی حیت بدل گئی ہے آپ کے گھر میں آتے ہی، اس کے دماغ میں کوئی ایسی تبدیلی واقع ہو گئی ہے، یا سوائے آپ کے خوف کے اور عورت کے اس پیغام کے جو اسے ماں باپ سے ملتا ہے کہ اس گھر سے اب تم نے طلاق لے کے نہیں آنا. وہ طلاق نہ ہوئی، وہ ایک جو ہے نا
کفر کی ڈگری ہو گئی. حالانکہ طلاقیں لینے والوں میں جو ہے وہ ہماری امہات المومنین میں کتنی ہیں جو متعلقہ ہیں, کتنی صحابیات ہیں, ذرا آپ لسٹ لگائیں ان کی, آپ کو پتہ حیران ہو جائے گی. تو الغرض عورت کی رائے, عورت کی شخصیت کی عزت اور مقام اور وقار, یہ اللہ کی شریعت کے اندر اسی طرح سے ہے جیسے ایک مرد کا ہے. جیسے ایک مرد اللہ کی جنتوں کا مسلمان مرد وارث ہے, اسی طرح ایک عورت بھی اللہ کی جنتوں کی وارث ہے. جیسے ایک مرد اللہ کے دین کا سپاہی ہے, ایک عورت بھی اللہ کے دین کی سپاہی ہے. شریعت جیسے ایک مرد کی حفاظت کرتی ہے, اس سے کہیں زیادہ وہ ایک عورت کے حقوق کی, اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے. اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے, اور اس کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ زمین پر آخر کار دین اسلام کو قائم ہو کے رہنا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر ہماری یہ جھوٹی انائیں اور یہ جھوٹی جو ہے ہماری ناک اور خاندان اور روایات اگر یہ کھڑی رہیں تو یقین مانے خلافت کے قیام میں, اسلام کے زمین پر قائم ہونے میں کفار تو شاید اتنی بڑی رکاوٹ نہ ہوں گے, ہم خود ہی بڑی رکاوٹ ہوں گے. ہمیں سمجھنا ہوگا تاکہ ہماری نسلیں اگلی, ہم شاید اپنے آپ کو نہ بدل پائیں, اپنے گھر کے ماحول کو نہ بدل پائیں, اور ہمیں سہنا پڑے, برداشت کرنا پڑے, مگر کم از کم ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس ظلم سے پاک ہوں اور ان خباثتوں سے دور ہوں, اور ان کے دماغ جو ہیں اسلام کی خوبصورت ثقافت سے معطر ہوں, اور اسلام کے خوبصورت تہذیب کو لیے ہوئے وہ لوگ مہذب ہوں. آمین یا رب العالمین. جی, آپ کے سوالات کی طرف آتے ہیں. انم بہن, آپ. السلام علیکم. آواز وعلیکم آ رہی ہے؟ السلام. جی جی. اب تو یہ ہو گیا نا جو آپ نے پورا ایکسپلین کیا, اور یہ بڑا کوئی کلچرل لیول پہ, نیشنل لیول پہ یہ ایشو چل رہا ہے, تو اس کو ہم انڈیویجولی طور پر کس طرح سے کاؤنٹر کریں, جو کہ ہم جیسے کہ میں 23 ایئرس کی ہوں, تو اب جو آنٹیاں ہیں جتنی بھی, وہ مجھے آگے سے جو بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ نے آگے کیسے جانا ہے, زندگی کیسے گزارنی ہے, ایسے ایسے ان لوگوں کو خوش کرنا ہے, تو پلیٹ پکڑنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے, تو چائے ڈالنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے, تم نے ذرا سی بھی ایک غلطی کی تو بس یہ ہو جائے گا, تو وہ ہو جائے گا. تو اتنے ویک آرگیومنٹس کو انڈیویجولی آپ اتنے بڑے لیول پہ اس کو کیسے ہم کاؤنٹر کریں گے؟ ہاں جی, دیکھیں بہن, بات یہ ہے کہ ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کو فی الوقت تو عقل اور شعور کی سطح پہ سمجھنا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے, اس میں آپ کے حالات میں جو آپ بہتر کر سکیں, ٹھیک ہے, اس کے وہ آپ نے جو ہے سوچنا ہے کہ آپ کیا کر سکتی ہیں. سب سے بڑی جو چیز ہے وہ شعور کی تبدیلی ہے. ٹھیک ہے, آپ کم از کم بات کریں اور احساس دلائیں اپنے گھر والوں کو, اپنے بڑوں کو, کہ ہم دنیا میں چائے ڈالنے کے طریقے سیکھنے اور بیڈ سیدھا کرنے کے طریقے اور جو ہے نا صفائیاں کرنے کی اہمیت, یعنی آپ کوئی ایک حدیث نکال کے دکھائیں کہ پورے گھر میں جو ہے نا روز ٹاکی لگنی چاہیے. یہ جو فرض کیا ہے نا سسرال نے اور گھر والوں نے, یہ نا روز ٹاکی لگنی چاہیے. روز جو ہے نا وہ ہر ہفتے بعد ایک بیڈ شیٹ جو ہے نا, بلکہ شاید کئی گھروں میں تو روز ہی کے بدلتے پاس ہیں. ایک آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ جی جی ان چیزوں میں نا اللہ اور رسول کو نہ لایا کرو. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں نا اللہ اور رسول کو نہ, چکو ہم نے تمہاری بات سنی, ایوی حدیث سے لے کے آ جاتی ہو, پتہ نہیں کہاں سے. اور مطلب جو یوٹیوب پہ بھی آج کل جو وظیفے بتاتے ہیں کہ ایسے کر لو تو اتنے پیسے آئیں گے, یہ والی آیت اتنی دفعہ پڑھ لو, اچھا رشتہ ہو جائے گا. مطلب اور لمبی لسٹ ہے اس کی بھی. تو اس میں بھی سمجھا کے کہ نہیں, یہ چیزیں حدیث اور قرآن میں نہیں ہے, ایسا نہیں ہوتا. تو وہ کہتے ہیں نہیں جی, اللہ کا نام ہے, پڑھی جاؤ.
بس یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کا سب جو دباؤ ہے، آپ کو یہ سمجھنا ہے فی الوقت تو کہ یہ اللہ کے دین کی روشنی میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب رہ گیا کہ آپ نے کس طرح سے گھر میں چیزوں کو ڈیل کرنا ہے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کاؤنسلنگ ہے، تھراپیز ہیں، مختلف چیزیں ہیں، کچھ آپ کو ایسے لوگ مل جائیں جو آپ کے حلقے میں، اور انشاءاللہ ہمارے جو سر ہیں ساحل ادیم وہ یہ شروع بھی کرنے بھی جا رہے ہیں کچھ چیزیں تو اس قسم کی، جس میں آپ تھراپیز کے لیے لوگوں کو کچھ جو ہے وہ کاؤنسلنگ کے لیے کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو پیدا کیجئے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں لگائیے کہ آپ جو ہے وہ ان چیزوں سے جتنا نکل پائیں۔ بہرحال ظلم ہے، بات تو وہی ہے کہ جب اسلام کا نظام قائم نہیں ہے تو پھر یقیناً بہت ساری چیزیں سہنی ہوتی ہیں۔ اصل میں تو یہ شکایت لگنی چاہیے تھی خلیفہ کو، ٹھیک ہے، حاکم وقت کو، جو آ کے پھر جو ہے نا وہ ڈنڈے سے سیدھا کرتا باقی سب کو، ٹھیک ہے۔ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ اب امت کے پاس وہ نظام نہیں ہے، اس وقت تک بہت ساری چیزیں برداشت کرنی ہوں گی، اور بہت ساری چیزوں میں جس قدر ممکن ہو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ رب العزت بہتر فرمائے۔ جی ارم بہن، آپ کے سوال کی طرف آتے السلام علیکم، کیا حال ہے ہیں۔ سر؟ ٹھیک ہے۔ جی میں الحمدللہ۔ تو اس سارے سسٹم میں ایک ساری چیز کو دیکھتی ہوں کہ یہ سارا جو خوف بچیوں کے دل میں ڈالا گیا ہے، یہ کہاں سے ڈالا گیا ہے؟ یہ سارا خوف کہاں سے ختم ہونا چاہیے؟ اصل میں یہ جن لوگوں کا خوف ہے نا، کام انہی لوگوں پہ ہونا چاہیے۔ بچیاں تو بہادری کر بھی لیتی ہیں، کچھ ایجوکیشن، کچھ انوائرمنٹ ان کو پھر بھی حوصلہ دے بھی دے، لیکن جہاں سے یہ خوف ڈالا گیا نا سب کانشیس میں، اصل کام ان لوگوں پہ ہونا چاہیے۔ یہ جو ہمارے ماں باپ ہیں اور یہ جو ہمارا ارد گرد کا اوپر کا باقی سسٹم ہے، یہ دادا، نانا، خالہ، پھپھو، جن لوگوں نے اپنی زندگیاں تو جس طریقے سے گزار لیں، کیسے بھی کر لیں، اب مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے اس کا ریئیکشن آتا ہے نا کہ آپ کے ساتھ کہیں کوئی زیادتی ہوتی ہے، تو یہ سائیکالوجی بھی ہے نا کہ مطلب جب تک آپ نے ویسے آپ نے ایک چیز کو دیکھ لیا، برداشت کر لیا، تو جب تک آپ نے وہ 2-4 بندوں سے اس کا بدلہ نہیں نہ لے لینا، تو تب تک آپ کی سائیکی کو سیٹسفیکشن نہیں ملتی۔ تو یہ جو ہماری کچھ بڑے مطلب ہے نا لوگ، یہ کچھ اس طرح پہ بھی عمل کرتے ہیں کہ ایک سسٹم ہو گیا، آپ اس کو تبدیل کر لیں، ایک زیادتی آپ کے ساتھ ہوئی ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا چینج کرنے کی کوشش کریں، ارادہ کر لیں کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہم نے آگے اپنے بچوں کے ساتھ نہیں ہونے دینا۔ مر تو ویسے بھی جانا ہے، موت کا ہی خوف ہے، وہ تو اللہ کے اختیار میں۔ ہم آگے کے آگے اپنے بچوں کی زندگیاں داؤ پہ لگاتے رہتے ہیں اور اسی سسٹم کو پروموٹ کرتے رہتے ہیں، تو جب تک پروموٹر پہ کام نہیں ہوگا نا تو پھر بچے تو داؤ پہ لگتے رہیں گے۔ بالکل بالکل، آپ درست کہہ رہی ہیں، صحیح ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جی سدرا بہن، آپ آ جائیں۔ السلام علیکم وعلیکم۔ سر، میرا نا اسی چیز سے ریلیٹڈ کوشچن ہے کہ اب میرے گھر میں تھوڑا مسئلہ ہے اس حوالے سے کہ الحمدللہ مجھے قریباً 1 سال ہو گیا ہے علم سیکھتے ہوئے۔ اس سے پہلے میں بھی ٹوٹل بہت دنیا دار انسان تھی، لیکن پھر بھی دنیا کی اٹریکشن وہ نہیں تھی میرے لیے۔ الحمدللہ اب تو اور کافی ختم ہوگی، لیکن جب میری شادی ہوئی اس وقت میں اوکے تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، لیکن اب جب سے علم سیکھ رہی ہوں اور بہت ساری چیزوں کا پتہ لگ رہا، تو میں کوشش کر رہی ہوں ان بائسڈ ہو کے ان کو چیزیں سکھانے کی، ان کو سمجھانے کی، مطلب سکھاؤں گی کیا، میں ان کو سمجھانے کی، تھوڑا پرسیپشن کلیئر کرنے کی، لیکن مجھے اسٹل اس چیز میں بہت بہت زیادہ مسئلہ فیس کرنا پڑا، کیونکہ سم ٹائمز ایسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے کہ ممی کی طرف تھوڑے دنوں کے لیے چلی جاتی ہے کہ دماغ تھوڑا کول ڈاؤن ہو اور پراپر طریقے سے مسئلے کا نکل سکوں۔ تو اس میں کیا کروں، کیونکہ جو مجھے محسوس ہوتا ہے میرے ہسبینڈ کو تھوڑا انفیریورٹی کمپلیکس ہو گیا ہے۔ دنیاوی تعلیم میری زیادہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوگی تو ہوگی، لیکن اب کیونکہ دین میں میری انوالومنٹ ہو گئی ہے اور میں وہ علم سیکھ رہی ہوں، تو وہ کہیں نہ کہیں کمپلیکس کا شکار ہو کے مجھے ہر ٹائم لیٹ ڈاؤن کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے میرے پاس عقل نہیں ہے، میں بہت بے وقوف عورت ہوں اور مجھے پتہ نہیں دنیا کا کیا کری کیا نہیں۔ تو اس کو کیسے ہینڈل کروں اور کیسے سمجھاؤں؟
کہ وہ ان چیزوں میں انٹرسٹ لے کے خود سمجھنے کی کوشش کریں. ابھی جیسے دیکھیں تھوڑی دیر پہلے میں نے ان کو بولا کہ یہ کلاس ہو رہی ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو لنک دیتی ہوں، آپ بھی سنیں کیونکہ یہ ضروری ہے آپ کے لیے سننا. تو وہ آگے سے ہی لے بہانے کہ نہیں میں بھی باہر جا رہا ہوں، میرے پاس سینٹریز نہیں ہے، وہ مطلب بہانے آپ کو پتہ سو ہوتے ہیں. کس طرح ہینڈل کروں؟ دیکھیں ایک تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، مومن کے لیے یہ پرفیکٹ زندگی نہیں ہے. اس میں پریشانیاں ہیں اور آزمائشیں ہیں، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آزمائشوں سے تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، مگر جب انسان کسی آزمائش میں آ جائے تو وہ یہ بھی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بھلائی اور خیر فرمائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشوں کو یاد کرنا چاہیے. اسلام کے جتنے بھی شیر گزرے اور مرد ہوں یا عورتیں، ان کی کیسی کیسی آزمائشیں تھیں. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ اللہ کی تو ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہر بندے کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اور وہ ہم جس سطح پر ہیں اس سطح پر وہ نہیں آ سکتا. تو ہمیں بس یہی ہے کہ جتنا بہتر کر سکے کسی کو، ٹھیک ہے، ہمیں اتنا ہی بہتر کرنا ہے، مگر کسی کے غم کو لے کے انسان اپنے آپ کو ہلاک کرتا پھرے، یہ کوئی عقل کا تقاضا نہیں ہے. البتہ کسی کے پہنچنے والے نقصان یا تکلیف کو دور کرنے کی جو بھی ممکنہ آپ کے ماحول میں آپ اگر کسی سے کاؤنسلنگ کرواتی ہیں یا کوئی رابطہ کرتی ہیں تو وہ بہت ضروری ہوگا کہ آپ ان سے مشورہ کریں، ان کو اپنے حالات بتائیں، پھر وہ ان حالات میں آپ کیا سٹیپ لے سر سکتے میرے ارد گرد میں نا، میرے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں، ہیں. جی میرے پاس اس وقت صرف ایک انسان ہے، میری دوست ہیں جو وہ بھی کلاس لے رہی ہیں. صرف وہ ہے جو اس وقت میرے اسکول آف تھاٹ کے اندر موجود ہے. میرے پاس اور کوئی انسان نہیں ہے صرف ایسا، مطلب میرے پیرنٹس، بہن بھائی، دوست احباب، کوئی نہیں ہے جو اس وقت ان خیالات میں یا اس پروسیس کے اندر ہو کہ وہ علم سیکھ رہا ہے اور وہ ڈائریکٹ حدیث کو سیکھنا اور قرآن سیکھنا، مطلب یہ ساری چیزوں کے اندر میرے حلقہ باب میں کوئی نہیں کہ میں کسی سے کاؤنسلنگ لے سکوں کہ کیسے ہینڈل کروں. چلیں انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی. مجھے پتا ہے وہ اس لیول پہ آ نہیں سکتے، مجھے ہاں جی 27 سال لگ گئے آنے میں، ان کو بھی وقت لگے گا آنے میں. جی لیکن بات یہ کہ بات جو صحابیات کا مسئلہ تھا کہ نافرمانی ہو جاتی ہے، وہ میرے سے ہو رہی ہے اور مجھے اس چیز کا بہت زیادہ خوف آتا دیکھیں ہے کہ بات کیا یہ کروں ہے میں. کہ نافرمانی جو ہے ایک وہ ہے جو ایسے کام کے اندر ہے کہ جو آپ کے اوپر ایسی چیز لادی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں جو نافرمانی ہے وہ تو اس میں تو شریعت آپ کو نہیں کہتی کہ آپ ان کی اطاعت کریں. ہر ایسا کام جو یا تو برائی کا کام ہو یا ایسا کام جس میں عورت کے لیے ضرر ہو. ٹھیک ہے نا، ایک عورت کو آرڈر ہو جاتا ہے کہ تم جو ہے وہ حمل کی حالت ہے اور جس طرح کی بھی تکلیف ہے تم اٹھ کے جو ہے نا میرے ماں ابا کے لیے روٹیاں بناؤ، کھانے بناؤ. ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر اس کی اولاد کا اور اس کے نفس کا اپنے اوپر حق ہے. وہ اگر اطاعت نہیں کرتی تو وہ اس پہ گناہ گار نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو اچھائی کا کام ہے، جو اطاعت کا کام ہے، اسی میں آپ ان کی پابند ہیں اطاعت کرنے میں. ٹھیک ہے، اور جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے، باقی اس کا حل وہی ہے کہ آپ کسی ایسے بندے کو تلاشیں. تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم کوئی سلسلہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں. آپ مجھ سے وہ کریے گا، کوئی ایسا آپ کو ریکمینڈ کر دوں، کیونکہ کچھ لوگ ہیں ایسے میری اس میں لسٹ میں جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور اچھے ہیں، تو وہ ریکمینڈ کیے جا سکتے ہیں. آپ ان سے کوئی رابطہ کر لیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ سر آپ کے 2-3 لیے لوگوں کو تو ٹرائی کر ہی چکی ہوں میں اللہ اس تعالیٰ. حلقہ باب میں سے، ہوں تاکہ اللہ مدد دعا کرے. کریں، سب سے بڑھ کر اللہ سے دعا کریں. دیکھیں ہم اس وجہ سے کہ میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ہم علم کو تو غلط نہیں کہہ سکتے نا، ہدایت اور جی جی رہنمائی کو غلط نہیں کہہ سکتے، وہ تو حق ہے. آگے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، وہ آزمائش ہے، اس میں صبر بھی ہے، اور جتنی کوشش ہم کر سکتے ہیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. ہم دعا کریں گے سب کے ساتھ آمین. انشاءاللہ. جی افشین بہن آپ بھی سوال کر سکتے السلام علیکم، ہیں. وعلیکم کیسے ہیں السلام. بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. اچھا، میں اصل میں نا سوال تو میرا نہیں تھا اتنا کوئی اس حوالے سے. جو چیز مجھے دکھ دے رہی تھی اور حیرانگی میں تو اتنا نہیں ڈال رہی تھی کیونکہ حیرت ہونی چاہیے تھی،
لیکن مجھے دکھ یہ ہو رہا تھا کہ آپ کے سننے والوں میں جو نام ہیں وہ زیادہ تر خواتین کے ہیں، حالانکہ یہ جو موضوع تھا یہ زیادہ ہمارے معاشرے کے آدمیوں کے سننے کا تھا۔ اب ہم خواتین اپنے حقوق کی بات خود ہی سن کے ہضم کر جائیں گی، زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو سکھا لیں گی، تو جو اس وقت سفرنگ چل رہی ہے وہ تو ایز اٹ از چلتی رہنی ہے جب تک کہ معاشرے کے مرد نہیں سمجھیں گے کہ ان کو کیا کرنا تھا۔ اور میں آپ نے ماشاءاللہ اتنے اچھے طریقے سے ہر چیز بتائی ہے کہ خود میرے پاس بھی مطلب وہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن کے مجھے آج جوابات ملے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی خواتین اتنی نیگیٹو کیوں اپنے کردار ادا کرتی ہیں خاندانی نظام کے اندر۔ اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے بتایا، میں نے پہلے کبھی ایسے نہیں سنا تھا کسی کو بولتے ہوئے کہ واقعی ان کی ذہنی تربیت ہی نہیں ہوئی بھی ہے، ان کو ان کی کردار سازی نہیں ہوئی، تو وہ obviously ایک کمپٹیشن میں آئی ہوئی ہیں کیا بولتے ہیں غیر شعوری طور پہ۔ جی تو انشاءاللہ ہمارا سلسلہ بڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ اس کے اندر مرد بھی آئیں گے، تو اللہ ہم کرے، اس قدر جو میں تو فوراً اب یہ شیئر کروں گی جتنے بھی میرے ہیں کانٹیکٹ لسٹ میں لوگ، سب کو اللہ کرے کہ سن لیں۔ آپ میں آپ کو یہ گروپ کا آپ لنک بھی لے سکتی ہیں، تو شیئر کیجئے، تو اللہ تعالیٰ کرے کہ لوگ جو ہے وہ سنیں، اور انشاءاللہ سنیں گے، لوگوں میں تبدیلی آئے گی انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کا دین بہرحال غالب آ کر رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جتنے بھی کلچر ہیں اور جتنی بھی تہذیبیں اور ازم ہیں ان کو انشاءاللہ مٹنا ہے، تو مایوسی کی تو یقیناً ہماری نسل ہے وہ پچھلی نسل سے بہرحال کم مسائل کا شکار ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور انشاءاللہ ہم اگلی نسل کو جو دیں گے رہنمائی دین کی روشنی میں، تو وہ انشاءاللہ ان مسائل سے نکلے گی، ہم چاہے ان مسائل میں مبتلا۔ لیکن جی کون سے مسائل؟ یعنی ہماری نسل تو زیادہ فتنوں کا شکار نہیں ہو گئی ہے، اور نہیں، آنے والے دور میں فتنے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یقیناً ایسا ہی ہے، جی فتنوں کی نوعیت، اور میں جس پہلو سے بات کر رہا ہوں وہ ہے کلچرل جو دباؤ ہے، جو گرفت ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں جو فتنوں نے بڑھنا ہے ویسے ویسے اسلام کے غلبے کے عمل نے بھی بڑھنا ہے، آپ یہ بھی دیکھیں نا، آپ نے فرمایا قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس زمین پر اللہ کا حکم غالب نہ آ جائے۔ آخری جو مسلمانوں کے جو آئیں گے امام مہدی، ٹھیک ہے، تو ایسے تو نہیں ہوگا نا کہ دنیا کے اندر بس سارے مسلمان گمراہ ہوں گے اور امام مہدی کو جو ہے نا خلیفہ بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں میں وہ گروہ موجود ہوگا جو گروہ اپنے بچوں کی تربیت کر کے اور ان ساری چیزوں کا مقابلہ کر کے آگے چل رہا ہوگا، تو مایوسیوں کی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد اللہ تعالیٰ کچھ ایسی تبدیلیاں ہیں جو ہمیں دکھا رہا ہے، اور دنیا کے جو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ذلیل کیا ہے اور ذلیل اس نے مزید ہونا ہے، تو انشاءاللہ میں ایسی کوئی وہ نا امیدیاں نہیں ہے۔ پاکستان کی سطح کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ ہماری اسلامی جماعتیں خاصا اچھے لیول کے اوپر، یعنی چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہے، آپ تبلیغی جماعت میں دیکھیں لوگ 40 دن کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ 3 دن کے لیے 40 دن کے لیے اس زمانے میں کوئی بندہ اپنے گھر سے نکل آئے، میرے نزدیک تو اس میں کتنی مرضی غلطیاں ہوں، کتنا ہی ہم اس سے اختلاف کریں، اللہ کا ولی ہے نا جو اپنے گھر سے اللہ کے لیے نکل آیا، بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے، ورنہ کس کو نصیب ہوتا ہے۔ جماعت اسلامی کو آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، تنظیم اسلامی کو دیکھیں، بے شمار آپ شخصیات کو، جماعتوں کو دیکھیں، یوتھ کلب کے لوگ ہیں، الہدا، النور ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، اسلامک چینلز ہیں، بے شمار لوگ جو ہے اس وقت ماشاءاللہ مطلب جن میں خیر آ رہی ہے، لوگ یعنی ایکٹرس جو ہیں وہ اپنے راستے کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف بلانے والے بن گئے، ٹھیک ہے، یہ چھوٹی تبدیلی ہے۔ تو اس لیے جو کفر کے حربے تیز ہو رہے ہیں وہ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ان کو اسلام کا جو خوف ہے نا ان کو وہ کھا رہا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آج فتنے جو تیز ہو رہے ہیں اس میں امت میں جو بیداری کا عمل ہے وہ بھی ان کو ڈرا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کا ہمارے انڈین مسلمان بہن بھائی ہیں وہ بھی بڑی تیزی سے اب ایکٹیو ہو گئے ہیں، ان کی یوتھ اسپیشلی۔
الحمدللہ پوری امت میں بڑی بیداری ہے، اور انشاءاللہ اللہ جلد ہمیں امت کو جو ہے وہ غلبہ عطا فرمائے گا آمین اور آمین رحمت فرمائے گا انشاءاللہ. جی آمین. جزاک درخت اللہ خیر. جزاکم اللہ. ہاں جی درخشا بہن آپ بھی سوال کر سکتی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا پہلا سوال تو وہی مطلب جو آپ بات کر رہے تھے، یہ میں نے بھی مطلب حدیث پڑھی ہے کہ مطلب جو ولی کی مطلب جو لڑکی کی اجازت کے بغیر نکاح ہوتا ہے، اس کی رضامندی نہیں ہوتی تو وہ باطل ہوتا ہے. لیکن آپ بات وہی ہے کہ ابھی آج بھی ہمارے معاشرے میں مطلب میں اپنے ارد گرد بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ لڑکی نہیں راضی ہوتی. مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا کہیں اور ایسا کوئی ہوتا ہے چکر وغیرہ ہم کہیں، وہ ویسے ہی مطلب اس کا دل نہیں مانتا، ایک چیز نہیں پسند آئی، جیسا ایک صحابیہ کو چہرہ نہیں پسند تھا ان کا، تو اسی طرح بس اس کو دیکھنے میں یا جو بھی چیز وہ راضی نہیں ہے. لیکن ماں باپ وہی بات کہ نہیں کیونکہ اب ہم نے کہہ دیا ہے اور ہم یہاں چاہ رہے ہیں جو بھی بس یہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے اب تم نے یہی کرنی ہے، تو وہ پھر فرما برداری میں آ کے، اور کیونکہ نکار خانے میں طوطی کی نہیں بچتی اور وہ مجبوراً وہاں پہ کر لیتی ہے اور اس کا مطلب ہو جاتی ہے شادی. تو وہ جیسا کہتے ہیں کہ وہ نکاح، میں نے یہ پڑھا بھی ہے کہ وہ نکاح باطل ہوتا ہے. تو اس طرح اور زندگی جو ہوتی ہے وہ تو تکلیف میں ہی. آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی جی. ہاں، تو اس کی مطلب وہ ماں باپ کی فرما برداری میں اور مجبور ہو کے معاشرے کے ہاتھوں کر تو لیتی ہے، لیکن وہ ایک تو اس کو دل تو نہیں راضی ہوتا نا. ایک آپ کا جو دیکھیں جو تکلیف کی بات ہوتی ہے کہ اللہ نے کائنات کا سب سے پہلا رشتہ بھی یہ بنایا، اور دیکھا جائے ہماری زندگیوں کا بھی تقریباً آخری رشتہ یہی ہوتا ہے. پھر اس رشتے کو بہت اہمیت دی کیونکہ اس سے خاندان بننا ہوتا ہے اور پورا ایک سسٹم چلنا ہے. تو جب اسی میں ہی ہم آہنگی نہیں ہوگی تو خاندان کیسے اچھا چلے گا، تربیت اولاد کی کیسے اچھی ہوگی. اس وجہ سے بھی بہت زیادہ تربیت میں فلاز آ رہے تھے، کیونکہ ماں باپ آپس میں لڑتے رہتے ہیں آپس میں، کیونکہ ان کی ذہنی ہم آہنگی اور دل نہیں مل رہے ہوتے، اور بس بچے پھر وہ بگاڑ کے شکار ہوتے ہیں. تو ایسی جو مطلب وہ اس نکاح کو پھر ہم کیسے، اس کا کیا جواب، کون جواب دے ہوگا؟ یا وہ جو لڑکی ایک مطلب زندگی تو وہ گزار ہی لیتی ہے، لیکن وہ جو اذیت ایک مسلسل سہ رہی ہوتی ہے، اس کا کیا، اس کو مطلب کیا اجر ہوگا؟ ایک تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہمارے ہاں یہ سسٹم ہے کہ مطلب فرض کریں اگر میں ہی ایک ساس کل کو بنتی ہوں تو بحثیت بہو اور بحثیت بھابی جو آج میرے اوپر ظلم ہو رہے ہیں اور جو میرے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، میں ان کو اپنے اندر جمع کرتی رہوں، اور میں کل کو جب میری بہو آئے تو میں کہوں میں اس سے دگنا اس کے ساتھ کروں گی کہ، اور پھر اسے سناؤں گی میرے نال تے ایدے نالوں بھی بہت ہویا سی، تمہارے ساتھ تو میں کچھ کر ہی نہیں رہی، ٹھیک ہے نا. میری بیٹیاں اس کے ساتھ کریں اور میں پھر اسے کہوں کہ تمہاری نندیں تو کچھ کرتی ہی نہیں ہیں، میری نندوں نے جو میرے ساتھ کیا وہ تم کیا ہی جانو. تو مطلب اب دیکھیں اب وہ تو ایک الگ بات ہے، جیسا میں آج یہ کہتی ہوں کہ جو میرے ساتھ ہوا انشاءاللہ اللہ مجھے نیک ہدایت دے کے رکھے میں نہیں کروں گی، لیکن جو میرے ساتھ ہو رہا ہے اور اب میں اپنے سسرال والوں کو تو نہیں بدل سکتی نا، میں ان کو تو نہیں کہہ سکتی کہ آپ ایسے مت کرو، کیونکہ وہ تو اپنی جانب ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. تو اس کا کیا ان سے سوال ہوگا؟ اور جو ہم جیسی مطلب جو لڑکیاں سہ رہی ہوتی ہیں اس پہ ان بیچاریوں کو اجر ملے گا کہ چلو دل کو یہی تسلی ہو. جی 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 بالکل. ہاں بالکل نہیں، اس میں کیا شک ہے، اس میں کیا شک ہے کہ جو بھی اس طرح کی صورتحال میں ہے اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اسباب کو اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ ہے کہ سلنڈر کر جانا، مسلمان ہے نا وہ سلنڈر نہیں کیا کرتا کبھی. دل میں جب ہم سلنڈر اختیار کرتے ہیں، سلنڈر کرتے ہیں اور ہم جھک جاتے ہیں تو اس وقت پھر اللہ کی مدد ہم سے چھن جاتی ہے. تو ہمیں اسباب اختیار کرنے ہیں، اور اس کے لیے کاؤنسلنگ ہے، تھراپیز ہے، مختلف جو نفسیات کے جو علوم ہیں یہ ان سے ہیلپ لینا، ٹھیک ہے، اور دیکھنا، کوشش کرنا مسلسل کہ کیسے چیزوں کو بہتر کیا جائے، ٹھیک ہے. اور کیونکہ جو ذلت آپ سہ رہی ہیں وہ ذلت ڈپریشن بن کے آپ کے خاوند کے ساتھ حقوق میں، آپ کے بچوں کے ساتھ کے
بچوں کے حقوق میں، وہ ہر جگہ پہ نکل رہی ہے. وہ صحیح ایسا نہیں بات ہے. وہ پھر وہ آپ وہ بات صحیح. اور ایک اور مجھے یہ بھی پوچھنا تھا آپ سے کہ جو دیکھیں ہمارے ہاں یہ بھی معاشرے میں میں نے بہت دیکھا ہے، چاہے وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، اگر کوئی فرما بردار اولاد ہوتی ہے تو اس کو مطلب خاص کر شادی کے بعد بھی منہ زور جو فرما بردار ہے اس کو پھر ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ پیسی جا رہے ہوتے ہیں. اس کا حق بھی ماں باپ بھی اور بہن بھائی بھی تلف کر لیتے ہیں، مار لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، فرما برداری یہ کہہ نہیں رہا. جو منہ زور ہوگا، جو بدتمیزی کرتا ہے اس کے ساتھ، کیونکہ اس کا ڈر ہوتا ہے کہ مطلب آپ وہ ضعیف ہو رہے ہوتے ہیں، وہ طاقت میں آ رہا ہوتا ہے، تو ماں باپ کہتے ہیں ہاں ہاں اس کا ساتھ دو، باقی سب بھی اس کا ساتھ دینا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ منہ زور ہے. تو اس کا مطلب مجھے یہ تو پتا ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انصاف کرنا ہے سب اولاد میں آپ نے. تو لیکن آپ کو دیکھیں تکلیف، جو ہمیں تکلیف تو پہنچ رہی ہوتی ہے، بے شک الحمدللہ دین کی اتنی سمجھ ہے کہ جو تکالیف جب بھی مجھے پہنچتی ہیں تو میرا رخ تو اس وقت فوراً مطلب جیسے ہی ایک تکلیف آتی ہے، ایک پریشانی آتی ہے، میں فوراً اس کو اسلام میں سے کہیں ڈھونڈ کے اپنے آپ کو تسلی دیتی ہوں کہ نہیں، کل قیامت والے دن میں کہوں گی کہ میری کھال بھی ادھیڑ لی جاتی تو زیادہ بہتر تھا، میرے ساتھ تو ظلم ہوا ہی نہیں. اور وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں رہنمائی لے لیتی ہوں اپنے آپ کو، وہ کر لیتی ہوں. لیکن پھر بھی انسان ہے، انسان کے تو جو لوگ ہی ایسے کر رہے ہوتے ہیں ان کو تو ہم نہیں بدل سکتے، تو ان کے اندر رہنا بڑا مشکل کام ہے. کیا کریں؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ نہیں آتی. دیکھیں اس میں صرف اتنا ہے کہ جو میں نے پہلے بات کی وہی بات میں پھر دہراؤں گا کہ ہمیں اسباب کو اختیار کرنا ہے، ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں یہ ریئلائز کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تاکہ ہم اس زیادتی کو اپنا پیٹرن نہ بنا لیں. کیونکہ جب آپ زیادتی کو سہ رہے ہوتے ہیں اور اسے حق سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ حق ہے، تو پھر وہ آپ کا پیٹرن بن جاتا ہے، پھر وہی کچھ آپ آگے بھی منتقل کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں فی الوقت تو یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ ہم ایک تکلیف دہ حالت کے اندر ہیں، اور اس تکلیف دہ حالت کا ذمہ دار بنیادی طور پر وہ نظام ہے، اس اسلامی نظام کا نہ ہونا ہے جو جس کو امت کو صدیاں ہو گئی، امت اس کو جو ہے وہ رو رہی ہے. ٹھیک ہے، اصل میں یہ ہندوانہ نظام ہمارے اوپر چل رہا ہے. یہ جو سسرالی نظام ہے نا، یہ ہندوانہ نظام ہے. بالکل ساری رسمیں اور ساری چیزیں جو ہیں، اور میرے پہلے سوال کا ضرور دینا جس میں آج مطلب ابھی بھی 21واں زمانہ ہے، بچیوں کو تعلیم دینے پہ بھی اب اللہ کا شکر ہے کہ تعلیم دلا لیتے ہیں، پھر بھی ماسٹرز ایم فل بھی کرا لیں گے، لیکن شادی کے وقت خاندان کی مرضی اور ماں باپ کی مرضی، وہ سب اپنی رضامند، مطلب لڑکی یہ نہیں کہہ رہی کہ میری رضا سے آپ شادی کریں، میں یہاں چاہ رہی ہوں، وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن سوال یہ کہ ایک آپ کی ہی مرضی سے میں کرنا چاہ رہی ہوں، لیکن آپ جو ایک یہ رشتہ لکھے ہیں یہ میں نہیں چاہتی، آپ کوئی اور دیکھ لیں، اپنی ہی مرضی سے کریں. لیکن اتنا بھی اسے حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس پہ ہی کہہ سکے. اور پھر اس کے ساتھ وہ رضامندی سے جب کر بھی فرما برداری کرتی ہے، رضامندی تو خیر کبھی بھی نہیں آپ کی ہوتی، تو وہ جو اذیت اور تکلیف سہتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ اس کو کر لیتی ہے، کاؤنسلنگ لے لیتی ہے، سب کچھ، تو اس پہ تو اس کو جو اجر ملے گا. لیکن اس کے لیے مطلب اس کا ضرور مجھے بتانا کہ وہ باطل ہوتا ہے نکاح پھر کے نہیں، کیونکہ میں نے یہ پڑھا کہ وہ باطل ہو جاتا ہے. تو پھر وہ کیسے، وہ لڑکی پہ وبال آ رہا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. نکاح باطل تو وقت کا خلیفہ یا حاکم کرتا ہے نا، جو وہ تو اس کے پاس جانا پڑتا ہے نا. وہ جب اس کو فسخ کرے گا، اس کو کہتے ہیں نکاح کو فسخ کرنا، ختم کرنا. تو باقی نکاح اس کا صحیح ہوتا ہے. البتہ اس کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے اس پر جس نے بھی یہ جو بھی ذمہ دار ہے، باپ ہے، بھائی ہے، اس پر وہ مسلسل گناہ گار ہو رہا ہے. اور وہ لڑکی کو یقیناً انشاءاللہ اجر ملے گا. تو اس کو جو ہے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو صبر دے دے، اس کو رضا دے دے. ٹھیک ہے، کیونکہ بعض جب دین کا معاشرہ نہ ہو تو پھر یہ ساری چیزیں تو ہمیں پڑیں گی. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہماری بہن بیٹیوں پر، سب کے اوپر. جی حماد بھائی آپ کی طرف آتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سوال کرنے سے پہلے چھوٹا سا ایک کمنٹ دینا چاہوں گا. بہنوں نے بالکل صحیح اشارہ کروایا کہ بھائی حضرات یہاں پہ کم ہے، کافی سننے والے بہنیں زیادہ ہیں، لیکن میرے خیال سے اوور دی جنریشن جو ہم لوگوں نے چیزیں خراب کی ہیں وہ جنریشن لگ کے اب ٹھیک ہوں گی. تو بہنوں کو اور بھائی جتنے بھی اٹینڈ کر رہے ہیں ان سب کو اپنی فیوچر جنریشن کے اوپر ورک آؤٹ کرنا چاہیے کہ ان چیزوں کو ہم فیوچر جنریشن میں پاس آن کیسے نہ ہونے دیں اور کیسے ہم اسلامک کلچر کو بہتر کریں. سوال سر میرا چھوٹا سا یہ ہے کہ اسلامک شریعت کے اکارڈنگلی
हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम के ऊपर जौन सा है वो इस्लामिक शरीयत क्या हुक्म लगाती है, जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो उसमें फिर पर्दे के अहकाम क्या होंगे, क्योंकि औरतों के लिए पर्दे के अहकाम बाहर के और हैं और घर के और हैं। ये बस जी मेरे दो सवाल हैं, और इससे रिलेटेड नजर का सवाल भी आ जाएगा कि नजर झुकाने का हुक्म फिर घर में होगा जहाँ पे भाभियां बहनें भाई वगैरह और सब बीवी इकट्ठे रह रहे हों जॉइंट फैमिली में, तो इसका प्लीज थोड़ा सा बता दीजिएगा, शुक्रिया। जी जी, इस पर में से एक हमारा काफी तफसीली हो चुका है, लेकिन मजीद इस पर होंगे भी सही। खुलासा ये है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम का के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको इस्लाम कबूल करता है, ठीक है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको इस्लाम रद्द करता है। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम का ये मतलब जो हमारे कल्चर में पाया जाता है कि एक ही घर के अंदर एक एक कमरे में एक एक खानदान बसता हो, इसको इस्लाम रद्द करता है। इसकी कोई दीन इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। बाकायदा फुकाहा ने अपनी अपनी किताबों के अंदर इस बात को जिक्र किया है। मुख्तलिफ जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं अहले सुन्ना के, हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, अहलुल हदीस, उन सब ने ये जिक्र किया कि औरत का ये हक है कि औरत को एक औरत की प्राइवेसी के लिए उसको अलग कमरा और उस कमरे के साथ उसका किचन और वॉशरूम और उसको अलग एक वो जगह दी जाए, ठीक है, जो कि बिल्कुल एक अलग तस्वर है रिहाइश का, ठीक है। तो अलग रिहाइश होनी चाहिए, एक ही गली के अंदर घर हो जाए, ऊपर नीचे घर हो जाए, जिस तरह से भी मुमकिन हो, एक मोहल्ले में जैसे भी आसानी हो, अलग रिहाइश ही दीन इस्लाम की तालीम है, ताकि मर्द और औरत की जिंदगी जो है वो पुरसुकून तरीके से गुजर सके और उनकी जो निकाह का मकसद है वो हासिल हो, ठीक है। आप देखें अहादीस नबविय्या में सबसे ज्यादा जो जोर है वो मर्द और औरत के दरमियान जो अज़दवाजी ताल्लुक है उस पहलू से जोर है कि उसके अंदर जो है ना, अल्लाह ताला ने कोई औरत को वो गुंजाइश नहीं दी। तंदूर पे भी खड़ी हो तो फरमाया कि वो अपने मर्द के पास आएगी, और अगर वो नहीं आती तो उस पर लानत होती है फरिश्तों की, ठीक है। तो हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम तो इस बुनियादी मर्द और औरत के ताल्लुक को ही तबाह कर देता है, तो बाकी चीजें तो फिर बहुत बाद की चीजें हैं, ठीक है। तो इसी तरह से फिर पर्दा है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो देवर को मौत कहा है, अलहम्वु मौत, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उसके साथ आपको वास्ता पड़ता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पर आपने पर्दा नहीं करना, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा यही गुंजाइश मिल जाएगी कि चेहरे के पर्दे के जो दलाइल हैं हम उसमें एक राय अपना सकते हैं कि चेहरे का पर्दा कोई अगर नहीं करता तो ठीक है, लेकिन ये तो नहीं है कि इस तरह के हमारे कल्चर में चलता है, पंजाबी कल्चर में गप्पे मार रहे हैं और जो है वो कोई जो है ना वो नहीं होता, ठीक है। तो ये इस्लाम की तालीम नहीं है। पर्दा जैसे बाहर है वैसे घर के अंदर भी है, तो अलग घर होंगे तो पर्दे होंगे, और अगर कहीं पर ये मजबूरी है तो भी उस सूरत में नजर को झुका के रखना और पर्दा करना ये औरत के ऊपर और आदमी के ऊपर वाजिब है। तो बल्कि आपने तो इसको जो मौत कहा है उसमें उलमा कहते हैं ज्यादा जरूरी है कि घर में आदमी जो है वो फासला रखे और शरई अदाब का ख्याल रखे। अलबत्ता इसका ये मतलब भी नहीं है, बाज मजहबी घरानों में होता है कि बिल्कुल ही बदतमीजी हो जाती है कि ना खाना पीने को पूछना, ना हाल अहवाल पूछना, ये भी तालीम नहीं है दीन की। वो सारी सारी चीजें हैं अपनी जगह पर होंगी, अलबत्ता जो जो शर्म हया है और हंसी मजाक की जो शरई हुदूद है उनका ख्याल रखा जाएगा। तो खुलासा सिर्फ ये है कि मौजूदा जो रिहाइश का तस्वर है जॉइंट फैमिली सिस्टम का वो बिल्कुल बातिल है। बाकी खैर खाही, एक दूसरे के साथ भलाई करना, जो वो यकीनन इस्लाम का तकाजा है। बिल्कुल ही इंडिविजुअल जो लाइफ है, इनफरादी जिंदगी, जो मगरबी तहजीब का एक स्लोगन बन रहा है, वो भी इस्लाम के अंदर बुरा है, बल्कि बहुत ही बुरा है। इस्लाम सिला रहमी का हुक्म देता है, रिश्तेदारों से मोहब्बत का हुक्म देता है। तो औरत के ऊपर सास ससुर की खिदमत नफल है, फर्ज नहीं है। अगर वो एक अलग घर में रहती है, अपने वक्त उसको निकल आता है ऐसा कि उसमें वो अपने सास ससुर के पास भी वक्त गुजार सके, तो उसके हक में बहुत बेहतर है कि वो इन रिश्तों को भी वक्त दे, ताकि जो है मोहब्बतें कायम हो और एक अच्छा जो है वो जो है मुआशरा तश्कील पाए। जी जी, जैनब बहन आप सवाल करें अगला।
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سوال تو کوئی نہیں، لیکن ہم بس اس پہ کمنٹ کریں گے تھوڑا سا۔ ایک تو یہ کہ جیسے ہم لوگ یہاں پر رہتے ہیں نا، تو جو بات آپ کرتے ہیں وہ یقیناً آپ صحیح کر رہے ہوں گے اپنے معاشرے کے حساب سے، لیکن مطلب ہمیں تو بالکل بھی یہاں پہ فٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، کیونکہ بات جیسے ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی کہی تھی کہ اب کیونکہ عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہو چکا ہے نا، تو اب ان کو جو آزادی یہاں پر ملی ہے، اور یقیناً اس کا پاکستان میں بھی کسی حد تک اثر ہو رہا ہوگا، تو وہی سمجھتی ہیں کہ اب ہم مطلب وہی ہمیں اتنا دبایا گیا ہے کہ اب ہمیں جب ذرا سی بھی آزادی ملے گی تو ہم تو سر پہ ناچیں گے، مطلب آدمیوں کے۔ تو جو جیسا آپ بتا رہے ہیں یہاں تو کم از کم ایسا بالکل بھی نہیں ہے، وہی پاکستانی عورتیں ہیں، وہی مسلمان عورتیں جو کہ دین بھی پڑھ رہی ہیں، بیٹے ایک منٹ آواز کم کیجیے، جو کہ دین بھی پڑھ رہی ہیں، جو الہدہ بھی جاتی ہیں، لیکن جب ان کے اپنے معاملات آتے ہیں تو وہ شوہروں کو عزت دینا تو بہت دور کی بات ہے، ان کو گردانتی نہیں ہے، کیونکہ وہ جاب بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ مطلب اب اس سسٹم کو مطلب وہی بات آ جاتی ہے نا کہ جتنا ہمیں دبایا گیا تھا، اب اتنا ہی ہم دوسری طرف سے جو ہے اس سسٹم کو یوز کر رہے ہیں کہ عورتوں کے حق بہت زیادہ ہے۔ تو وہ مطلب اس طرح سے کرتے ہیں، تو بیلنس پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ بیلنس رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہیں گے کہ جو زیادہ معاملات کا بگاڑ ہے نا، وہ اس چیز میں ہے کہ جب ہم بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہم ان پر۔ جب ہم اپنی بیٹیوں کے جو والدائیں یہاں پر جو بھی مطلب خواتین ہیں جن کے بچوں کی اب شادی ہونے والی ہے، ان کو تھوڑا سا اپنے آپ کو نکلنا چاہیے، اس چیز میں سے نکالنا چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کے وہی لڑکوں کے لیے جو ہے وہ مطلب حسین پریاں ہی ڈھونڈتی رہیں، مطلب اس سے نیچے آ کر ذرا دیکھیں کہ لڑکی میں اور بھی کیا چیز ہے، اس کو کیا کام آتے کیا نہیں آتے۔ دوسرے معاملات مطلب وہی بات جیسے ابھی انہوں نے پہلے کہی کہ چائے نکالنے کا سلیقہ، اور ان چیزوں سے نکل کر تھوڑا بڑے اس پر دیکھنا چاہیے اسکیل پر کہ ہاں بھائی جو نہیں آتا وہ سیکھ لیں گی، ظاہر ہے ذمہ داریاں آتی ہیں تو سب سیکھ ہی لیتا ہے، یہ چھوٹے موٹے کام سب کچھ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، تو انہیں بھی اپنی سوچ بدلنی چاہیے۔ اور جو مطلب لڑکیاں ہیں اور لڑکے ہیں، وہی بات ہے کہ پاکستان میں اب تک اگر لڑکیوں کو اتنا نہیں ہے کہ ان کی زبردستی شادیاں کر دی جاتی ہیں تو حیرت کی بات ہے، ورنہ اب یہاں پر تو ایسا نہیں ہوتا، اور بہت سارے کاموں کے لیے ہم اپنے والدین کے مطلب کھڑے ہو جاتے ہیں، فرم ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو یہ کام ایسے ہی کرنا ہے، اگر ہم نے باہر جانا ہے تو ہم نے جانا ہی ہے، اگر ہم نے جاب یہاں کرنی ہے تو کرنی ہے۔ تو پھر شادی کے معاملے میں بھی لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی پھر اپنے امی ابا کو یہ بات سمجھائیں کہ نہیں آپ اس طرح کی چیزیں نہیں کریے، کیونکہ مطلب جیسے یہی ایک مثال دیں گے کہ الہدہ میں جاتی ہیں، ایک سسٹر ہے، ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تو انہوں نے اپنی مطلب بیٹی، سارا دین ہے ماشاءاللہ، اللہ کا احسان ہے کہ قرآن بھی حفظ کر رہی ہیں، لیکن جب اپنے گھر میں شادی ہوئی تو پھر کہنے لگی کہ نہیں، کیونکہ اتنا تو دین اجازت دیتا ہے کہ ہم گھر میں ڈھولکی بھی کر سکتے ہیں، ہم گانے بھی گا سکتے ہیں، خوشی کے موقع پہ اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے جو ہے وہی اپنے گھر میں ایک گیدرنگ کر لی، وہ بھائی پھر دوبارہ اس میں پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، سارا معاملہ اسی طرح سے لوگ دیکھ رہے ہیں، پھر ایک دوسرے کو دیکھ کر پیئر پریشر ہوتا ہے، سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے، پھر دوسرے لوگ بھی وہ کام کرنے لگ گئے، اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا جب یہ دین پڑھ کر بھی یہ کام کر رہی ہیں تو پھر ہم بھی کریں گے یہ کام۔ تو ہم بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو اپلائی نہیں کرتے، جب ہمارا وقت آتا ہے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، دوسروں کی جب بات ہوتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں بالکل۔ آپ کہاں پر ہوتی ہیں؟ کینیڈا میں۔ ہاں دیکھیں، بات یہ ہے کہ بالکل ہی ایک الگ ماحول ہے کینیڈا کا اور ویسٹ کا، اور وہاں پر بالکل ایک اور تہذیب ہے جس کا ہمیں سامنا ہے، ٹھیک ہے، اور بالکل ایک اور کلچر ہے۔ لیکن پاکستان، انڈیا میں جو صورتحال ہے ان ممالک کے اندر، وہ تقریباً وہی ہے جس کا آپ کو اندازہ ہے کہ پہلے ایسے ہوتا تھا، ابھی بھی یہاں ایسا ہی ہے، پورا کلچر جو ہے اسی کے اوپر ہی کھڑا ہوا ہے، اور جو اس کے نتیجے میں بغاوت ہو رہی ہے وہ بھی اسلام سے نہیں، کوئی جو اسلام کی طرف تو نہیں جا رہے نا، لوگ مغربی تہذیب کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہمیں سکھانا یہ ہے کہ بھئی اللہ سے ڈرنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، اللہ نے ہمیں مقام دیا ہے، تو جب ہم بجائے لوگوں کو اپنی خاندانی روایات، خاندانی انا، جوائنٹ فیملی سسٹم کے پریشر، ساس سسر کے دباؤ میں لانے کی بجائے اگر ہم لوگوں کو اللہ سے ڈرائیں گے کہ بھئی خاوند کا خیال رکھنا، اس کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے سوال کرنا ہے قیامت کے دن، اور خاوند کی اطاعت سے اللہ راضی ہوتا ہے، تو اس صورت کے اندر پھر ایسی نسل پیدا ہوگی جو افراط و تفرید کا شکار نہیں ہوگی، اعتدال کے اوپر ہوگی۔ اور اگر ہم وہی کام کریں گے جو انڈیا پاکستان میں چل رہا ہے کہ بس اگر تم نے اگلے گھر میں بسنا ہے تو تمہیں یہ سب کچھ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، اور تمہاری وہاں سے لاش آئے، اور اس طرح کی باتیں ہم کریں گے، تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا؟ بغاوت ہوگی، اور بغاوت ہو رہی ہے، انڈیا پاکستان میں بھی ہو رہی ہے، یہاں پر بھی جو لڑکیاں باہر نکل کے اور میرا جسم میری مرضی اور اس طرح کے مسائل کر رہی ہیں،
ان میں سے اکثر کے مسائل اگر ہم غور کریں تو وہ یہی ہے کہ ان بیچاروں کو جو ہے وہ معاشرے نے پہلے جو ہے برے طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا. ان میں یقیناً کوئی شیطان صفت لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے ایسے عوام کے اندر سے بھی لوگ شامل ہو جاتے ہیں جو پھر اس کلچر کے ریئیکشن کے اندر وہ اسلام کی بجائے وہ پھر کفر میں کو جانے میں ترجیح دے دیتے ہیں. تو ہمیں لوگوں کو اسلام سکھانا ہے، ہمیں لوگوں کو نہ ویسٹ کا کلچر دینا ہے نہ انڈیا کا کلچر دینا ہے، ہمیں لوگوں کو اسلام دینا ہے جو اعتدال کا دین ہے، جس میں ہر ایک کی عزت ہے، ہر ایک کا مقام ہے، خاوند کی عزت ہے، خاوند کا احترام ہے، بیوی کی بھی عزت ہے اور بیوی کا بھی احترام ہے. اور باقی جہاں تک تعلق ہے وہ انشاءاللہ ہم کسی اور موقع پر بات کریں گے. یہ ہمارا پورا عنوان ہوگا کہ دین کا مطلب جو ہے وہ دین نے جو آزادیاں دی ہیں دف بجانے کی خوشی کے موقع پر یا کچھ ایسی چیزیں، تو اس میں ہمارے مذہبی طبقے میں بہت سختی پائی جاتی ہے. تو ہمیں شاید لگتا ہے اس لیے کہ دین کی مخالفت ہو رہی ہے، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کون سا درجہ ہے جس کو شریعت کی جہاں پر حد ٹوٹتی ہے، جیسے میوزک کے ساتھ گانے گانا ہے، اختلاط والی محفلیں ہونا ہے، یقیناً یہ حرام ہے. لیکن اگر کوئی ایسی محفلیں ہوتی ہیں جہاں پر دف بجایا جا رہا ہے اور عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، مردوں کا الگ کوئی انتظام ہے، تو اس کو شریعت روکتی نہیں ہے بلکہ اس کی ترغیب دیتی ہے. نبی کریم صلی لیکن اللہ علیہ اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مطلب اگر ہم کسی چیز کو، کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے مطلب سننے کو ملتا ہے کہ پاکستان میں وہی بات ہے کہ بہت زیادہ یہاں کا انفلوئنس اب ہوتا جا رہا ہے، ویسٹ کا بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا جا رہا ہے. تو اس میں جب اگر ہم اس کو مطلب وہی بات جیسے اگر ہم لائن ڈرا نہیں کریں گے، ہم لوگوں کو یہ نہیں سمجھائیں گے کہ ہم پہلے ایک طرف پستی میں گر چکے ہیں اور اب ہم نے آ کر مطلب اوپر کھڑے ہونا ہے بجائے اس کے کہ ہم دوسری طرف جا کے گرنے لگ جائیں، تو تب تک لوگ مطلب یہ سمجھیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے اب ہمیں آزادی مل گئی. اور جو یہاں پر ہو رہا ہے کہ یہاں ہمیں اب آزادی مل گئی، اب ہم مادر پدر آزاد ہیں، اب ہمیں کوئی نہیں روکنے والا. وہی بات کہ دین بھی سب سیکھتے ہیں لیکن صرف اتنا کہ ہمارے کیا حقوق ہیں، ہمارے کیا حقوق ہیں، ہمیں کیا ملنا چاہیے. دینے والا معاملے میں کوئی زحمت نہیں کرتا سیکھنے کی. اور بس دوسری بات یہ کہ اگر ہم دیکھیں اپنے اس میں سے کسی چیز کو نکالنا چاہ رہے ہیں تو ہمارا پوائنٹ آف ویو میں یہ ہے کہ اگر ہم مطلب جتنی زیادہ رسومات ہمارے اندر شامل ہو گئی ہیں نا شادی وغیرہ کی، تو ہمیں جب ان کو اگر نکالنا ہوگا تو ہمیں شاید ایک وقت آئے گا کہ مطلب ہمیں ابھی ان کو بالکل کٹ آف کر دینا چاہیے، پھر ہم ان کو کریں گے. کہ اگر ہم اپنے گھر میں ہی وہی بات کہ میں ہوں اور میری بہنیں ہیں اور مطلب ہم نے بجا لیا گانا کر لیا ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس کو وہی ایک ہال بک کرواتے ہیں، ہم وہاں پہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو پھر بھلے سے ہم آگے جو بھی کرو ایک امپریشن سب کے پاس یہ جاتا ہے کہ ہاں بھئی اس چیز کی گنجائش اور ہمیں یہ کرنا چاہیے. پھر وہی پریشر آ جاتا ہے، پھر وہی آ جاتا ہے کہ ہم نے مہندی کر لیا، آپ نے مائیوں کر لیا. جی، جو بات آپ کر رہی ہیں ہم اس سے گزر چکے ہیں. ہم ایک دیندار فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، میرا اپنا تعلق. تو جی ہم نے ایسا کیا اور ایسا ہوا ہمارے گھرانے میں، بہت سختی ہوئی. یعنی شادی میں اور موت میں پتہ نہیں چلتا تھا کیا فرق ہے. کسی گھر میں موت ہوئی ہو، کسی گھر میں شادی ہوئی ہو، تو فرق تو ہونا چاہیے نا. تو ہماری اتنی سادگی کے ساتھ ہمارے خاندانوں میں شادیاں ہوئیں، لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہ کیا نکلا جو آپ بات کر رہی ہیں اس کے الٹ نکلا. کیونکہ ہم اسلام کو جب بھی چھوڑیں گے اور اپنی مرضی کو چاہے سختی کے اندر لگائیں گے چاہے نرمی کے اندر لگائیں گے، دونوں صورتوں میں گمراہی آئے گی. اس کے نتیجے میں وہ نسل پیدا ہوگی کہ جو نسل پھر بغاوت کرے گی. ٹھیک ہے، تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم رسومات کو کلی طور پر چھوڑ دیں. دیکھیں ان رسومات میں جو غیر شرعی چیز ہے اس کو چھوڑ دیں، اور جو شرعی چیز ہے جو شریعت کے خلاف نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں. چاہے وہ ہال میں ہو چاہے وہ گھر کے اندر ہو، اختلاط نہ ہو، مرد عورتوں کا آپس میں اختلاط نہ ہو، میوزک نہ ہو. دف کی اجازت ہے، شریعت نے دی ہے. ٹھیک ہے، دف لگائیں، دف کو بجائیں. بچیاں گانے گا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، خواتین آپس میں بیٹھ کر ایسی کوئی جو ہے چیزیں کر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں. شریعت نے اس کو حرام نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے، اور ہم آپ سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے یہ بات کہی کہ دف کے ذریعے نکاح کا اعلان کرو، اور آپ نے کہی یہ بات عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہ تم نے انصار کی طرف ان بچیوں کو کیوں نہیں بھیجا کہ جو گاتی ہیں. انصار کو گانا پسند ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی گا لینا، کوئی ہنسی مذاق ہونا خوشی کا موقع ہے. جب تک اس میں شریعت کی واضح مخالفت نہ ہو ہمیں سختی نہیں کرنی چاہیے. اور دوسری بات، ہمیں
جو گناہ جس درجے کا ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے. اگر کوئی گناہ کبیرہ گناہ ہے تو اس میں اتنی سختی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. کبیرہ گناہ کے اندر وہ چیزیں آتی ہیں جس پر لعنت ہے یا وعید ہے یا اس پہ کوئی حد ہے, اور جو صغیرہ گناہ ہے اس میں اتنی سختی ہونی چاہیے. ہم ہوتا یہ ہے کہ ہم جو صغیرہ ہے اس پر اتنی سختی کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کبیرہ مطلب غیبت دیندار گھرانوں میں عام ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم کا تو جان ہی غیبت کے اندر ہے, ٹھیک ہے نا. تمہاری پھپھو نے یوں کیا اور پھپھو تمہاری ماں نے یوں کیا, ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی پریشان نہیں ہوتا کیونکہ اس کو ہم نے حلال کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن جو ہے وہ تھوڑی سی کسی خاتون نے جو ہے چہرہ کھول لیا یا کوئی اس طرح کی چیز کر لی تو اس پر ہم پریشان ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں دین سے اپنی ترتیب کو لینا ہے اور دین کی روشنی کے اندر چلنا ہے. جتنی سختی دین نے کی اتنی ہی کرنی ہے. باقی جو ہے وہ انسان ہے, عالمہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایسے تحقیر کریں. انشاءاللہ یہ خیر ہی ہوگی, آپ کے جذبات اچھے ہیں, لیکن پھر وہی ہے کہ ہمیں دین سے لینا ہے, ورنہ بغاوت ہوگی اور بہت بری بغاوت ہوگی. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا آپ کے نیچے جو ہے جو بچے پل رہے ہیں وہ کتنی نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں. ان کو آزادی دیں جہاں تک دین نے دی ہے, اور ساتھ ان کو سمجھائیں کہ تم اللہ کے پیارے ہو, ٹھیک ہے, اللہ کے بندے ہو, تم نے اللہ سے ڈرنا ہے, مجھ سے نہیں ڈرنا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, تو ان کو عزت اور ان کا اکرام کریں تاکہ وہ باعزت لوگ بنے, اللہ سے حیا کرنے والے. جزاکم اللہ جی, سر آپ کی رہنمائی کے لیے انشاءاللہ شکریہ جی. انم بہن آپ سوال کر لیں. وہ ایک چھوٹا سا کوشچن تھا جی وہ ایک نا سر ساحل نے ایک ویڈیو میں بتایا تھے کہ ایک شخص تھے جن کے ساتھ صحابیوں والے 2 معجزات ہوئے تھے, ان کا نام نہیں مجھے سمجھ آیا. یہ حضرت عمر نے ان کو دیکھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کا کچھ ایسا نام تھا کہ خولی کر کے کچھ ان کا نام تھا. ہاں لیکن وہ مجھے نام سمجھ نہیں آیا. اچھا مجھے بھی ابھی ذہن میں نہیں ہے, پتہ دیکھ کے آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. گروپ میں ایک میسج تیسرا والا ہوا تھا سائن صاحب کا نا وہ جو لیکچر دیکھ لوں گا انشاءاللہ. جی ثنا بہن آپ سوال کر سکتے. جی السلام علیکم جی. آپ کو یاد ہوگا پچھلا جب سیشن ہوا تھا تو اس میں میں نے ایک سوال پوچھا تھا. اگر ابھی وقت ہے تو میں سوال پوچھ سکتی ہوں یا اگلے سیشن کے کا ویٹ کر سکتی ہوں میں؟ ہاں نہیں پوچھ لیں. جی میرا سوال یہ تھا کہ شادی کے بعد چونکہ جو لڑکی ہے وہ زیادہ اپنے سسرال میں مصروف ہو جاتی ہیں اور اس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ جو آنا جانا ہوتا ہے یا جو سلسلے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اپنے شوہر کی اجازت کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. تو اگر جو لڑکی کے والدین عمر کے کسی ایسے حصے کو پہنچ جائیں یا کوئی بیماری کی وجہ سے ایسی حالت میں ہوں جہاں ان کی خدمت جو ہے وہ ضروری ہو اور لڑکی جو ہے وہ اپنے شوہر کی اجازت کے ساتھ دن کا کچھ حصہ ان کے ساتھ گزار سکے لیکن اس طرح سے خدمت نہ کر سکے جس طرح سے اس کے والدین کی خدمت کا حق ہے, تو کیا اس میں عورت جو ہے وہ گنہگار ہے؟ یہ میرا پچھلے سیشن کے حوالے سے سوال تھا. اور ایک اور سوال ہے جو آج کے سیشن کے حوالے سے ہے. وہ سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے بتایا نا کہ شادی کے بعد ایک مرد اور عورت چونکہ گھر بناتے ہیں اور مرد کو قوامیت کا ایک درجہ اس کو ملتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ بڑی رسپانسبلٹیز بھی آتی ہیں, مگر کچھ گھرانوں میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کچھ ایسے بھی شوہر ہوتے ہیں جو کسی بھی قسم کی رسپانسبلٹی نہیں اٹھاتے ہیں, چاہے وہ روزگار ہے مطلب وہ روزی کمانے سے لے کر گھر کے اندر یا باہر کی کسی بھی قسم کی ذمہ داری سے وہ مکمل طور پہ مبرہ ہوتے ہیں, اور عورت جو ہے وہ کما بھی وہ رہی ہے, بچے بھی وہ سنبھال رہی ہے, گھر بھی وہ چلا رہی ہے, اس کے ماں باپ سے لے کر اپنے گھر والوں کو بھی اس نے سنبھالا ہے. تو یہاں پر جو قوامیت ہے وہ تب بھی شوہر کے پاس ہی رہے گا یا یہ رولز ریورس ہوتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے. شکریہ. دوسرا سوال مجھے نا کلیئر سمجھ نہیں آیا, دوبارہ ذرا بتائیں گے.
जी, दूसरा जो मेरा सवाल है जो इस सेशन के हवाले से है वो ये है कि जहाँ इस्लाम में शरीयत ने शौहर को कवामियत का एक दर्जा उसको दिया है, उसके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं, मगर अगर वो जिम्मेदारियां एक बीवी निभा रही है, चाहे वो कमाई है, बच्चों की परवरिश है, घर को देखना है, बाहर की जो जिम्मेदारियां हैं वो सारा कुछ ही बीवी कर रही हो, तो क्या अभी भी मर्द ही कवाम होगा एक ऐसे घर में? हाँ जी, तो हाँ जी, पहले सवाल की तरफ आते हैं। देखें, जो वालिदैन की जिम्मेदारी है वो मर्द के ऊपर भी है, और यानी भाई के ऊपर भी है और बहन के ऊपर भी है, बेटे के ऊपर भी है और बेटी के ऊपर भी है। दोनों के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अपने वालिदैन की खिदमत करें, ठीक है। और अगर जो है खाविंद रोकता है तो खाविंद का हक ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। खाविंद के हुकूक जो है वो अताअत के एतबार से ज्यादा है। तो उस सूरत में उसको कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि कोई ऐसी खादिमा, कोई ऐसा जो है वो जिसके जरिए वो मदद कर सके अपने वालिदैन की, और जितना वक़्त उसकी इजाज़त से मिल जाए उतना वक़्त तो लाजमी वो निकाले, ठीक है, उनके लिए कोशिश करे। तो यही उसका हल है। और दूसरा जो आपका सवाल है कि कव्वाम होना आदमी का, देखिए उसके दर्जात हैं, ठीक है, और वो दर्जों में यकीनन आदमी के ना कमाने की वजह से उसके अंदर नक्स वाक़या होता है, ठीक है, उसके अंदर नक्स वाक़या होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कव्वाम अलल इतलाक जो है उसका ख़त्म नहीं होता, जब तक खाविंद है उसकी कुछ ना कुछ हैसियत जो है वो बाकी रहती है। ख़ास तौर पर जो अताअत है उसकी मियाँ बीवी के ताल्लुकात के हवाले से, हाँ, अगर कोई ऐसी शक्ल बन जाती है जिसमें दोनों राजी हो जाते हैं कुछ चीज़ों के ऊपर, तो उस सूरत के अंदर जो है वो एक अलग मामला है कि जहाँ पर जो है वो यानी तय कर लेते हैं किसी कुछ चीज़ों को, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि दोनों कुछ चीज़ें तय कर लें और एक दूसरे के हुकूक को मुआफ़ कर दें, तो ऐसा हो सकता है। अभी काफ़ी वक्त हो गया, एक बहन ने सवाल किया हुआ है, मैं उसकी तरफ आने के बाद फिर ख़त्म करता हूँ कि स्कूल में पढ़ाती हैं और 5 पीरियड लड़कियों में होते हैं और 1 लड़कों की तरफ होता है, तो क्या उन्हें पढ़ा सकते हैं? देखिए, शरई आदाब का ख्याल रखते हुए पढ़ाया जा सकता है। अगर आप बापर्दा हैं और जो है हंसी मजाक और इस तरह के काम नहीं उसमें हो रहे, तो उसमें पढ़ाया जा सकता है, उनकी तरबियत की जा सकती है, जो भी शरीयत की हुदूद है उसमें रहकर तालीम लेने में दोनों सूरतों में कोई हरज नहीं है। जी अशाब अली, आप सवाल कर लें, उसके बाद हम ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जी आपके सर कैसे आप? ठीक है, हैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। अच्छा सर, मैं इस वक्त बोस्निया में हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर इंसान किसी ऐसे इदारे के साथ मुंसलिक है जिसमें वुमेन भी काम करती हैं, औरतें भी काम करती हैं, तो उनके साथ वो डील करती हैं डिप्रेशन और जो एंग्जाइटी के मरीज हैं, जो परेशान हाल होते हैं, जो रेफ्यूजीज होते हैं, उनको डील करना होता है, उनकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना होता है, उनको डिप्रेशन से निकालने की कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है जिसमें गेम्स होती हैं और कुछ ऐसी एक्टिविटी होती हैं और एजुकेशन भी कुछ होती हैं। क्या बॉय कोई भी उनसे सीख सकता है, इस्लामिक स्टडी के अलावा कोई भी हो, और गेम्स वगैरह खेल सकता है लड़कियों के साथ? देखें, जहाँ तक खेलने का ताल्लुक है लड़कियों के साथ, तो वो तो एक अलग मसला है, और आपके लिए बेहतर ये है कि आप बोस्निया में जो आलिम है ना आपके माहौल में, आप उनसे ये सवाल करें, ठीक, क्योंकि जो मैं आपके माहौल को उस तरह से नहीं समझ सकूंगा
اور رہنمائی نہیں کر جی سکوں گا جی جس طرح کوئی عالم جو وہاں پر رہ رہے ہیں. باقی تعلیم لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، تعلیم لینے میں تو سمجھنے میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر کوئی مریض ہو، ٹھیک ہے، اور وہ مریض جی کو جی کچھ کھلاتے ہیں یا کوئی اس طرح کی ہوتی ہے تو شرعی آداب کا خیال رکھنا تو ہر صورت میں واجب ہے. البتہ وہ مرض کس نوعیت کا ہے اور وہ اس کے پاس کیا کوئی الٹرنیٹ ذرائع ہیں یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آپ وہاں کسی لوکل عالم سے پوچھیں، بہتر یہی ہے تاکہ وہ آپ کو صحیح رہنمائی کر سکے. جی سر، ایک اور کوشچن ہے جی کہ میں یہاں پہ رہتا ہوں یورپ میں، جس طرح سسٹر زینب نے بتایا کہ اس کا افیکٹ بہت زیادہ پڑتا ہے. اب جس ادارے سے UNFPA یا پھر کوئی بھی ادارے ایسے ہیں یہاں پہ جو وومن رائٹس کے لیے کام کرتے ہیں، اور کیمپس ہیں یہاں میں جو ریفیوجیز ہوتے ہیں ان کے لیے، تو یہاں پہ کلاسز ہوتی ہے. ان کا ایک ٹوٹلی مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے نا لبرل قسم کا اور یورپی کلچر کا بنا دیا گیا کہ بس عورت کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اب LGBTQ پہ بات ہو تو اس میں بھی ہمارے پاکستانی جو لڑکے ہیں وہ بھی کہہ دیتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے، وہ اس طرح دین کو بالکل بھول چکے ہیں. تو صحیح. بندہ اگر خود سے جتنی کوشش کر سکے وہ کرتا ہے، اس کے خلاف بات بھی اٹھاتا ہے. اگر جب بالکل بات وغیرہ تک پھر بھی اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، بیانات وغیرہ بھی کرتا ہے، لوگوں میں اویئرنیس بھی کریٹ کرتا ہے. کیونکہ صحیح. میں نے تو یہاں پہ دیکھ لیا کہ جتنے بھی لڑکے ہیں 18 سے لے کے 25-35 تک جتنے بھی، ان کو ٹوٹلی مائنڈ چینج کیا جاتا ہے. کس طرح پہلے سنا تھا کہ مغرب ہمارے مائنڈ چینج کرتا ہے، مائنڈ چینج کرتے ہوئے دیکھ لیا کس طرح وہ بتاتے ہیں، کس طرح وہ کرتے ہیں کہ نہیں اس طرح ہونا چاہیے. اپنے کلچر کی طرف لے کے آتے ہیں، بس اپنا ایک مائنڈ سیٹ بناتے ہیں اپنے. وہ کہتے ہیں کہ اب ریلیجن کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے. اور ایک عام انسان ہے جو دعوت کا کام یا اسلام کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، وہ کچھ کتنی دیر کوشش کرے. وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کر کر کے تک جاتا ہے کہ چھوڑ دے، اب ہم پہ ہمارے اوپر کوئی ضرورت نہیں ہے، دوسرے بندے میں ہے. اس کی کتنی لمٹ ہے؟ تو دیکھیں، اس کے لیے بہتر کیا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اس طرح کے ماحول میں اپنے ایک جو بھائیوں مسلمان کو کو جانے؟ ایک مسلمان کے مختلف درجات ہیں. سب سے کم درجہ یہ ہے کہ اپنی ایمان کی حفاظت کرے، پھر اگلا درجے میں وہ دوسروں کے ایمان کی بھی حفاظت کرے. تو انسان کو ایسی جگہ چھوڑ دینی چاہیے جہاں پر وہ گر رہا ہو، ٹھیک ہے، نیچے گر رہا ہو. اور وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ویسٹ میں رہ کے ہی نیچے گر رہا ہو. بہت سارے لوگ ویسٹ میں ایسے لوگوں مسلمانوں کی کمیونٹیز میں رہتے ہیں جہاں وہ ایک اچھی حالت کے اندر ہے. تو کوشش کریں اچھے نیک لوگوں کے درمیان رہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کوئی مسلمانوں کی کسی بھی جماعت کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ جی جو ہے خود نہ کہیں جو ہے دین کے معاملے میں کوتاہی کا شکار ہوں. باقی دعوت تو آپ کا پہچان ہے، دعوت دیتے رہیں. جب تک دعوت دیتے رہیں گے آپ بچے رہیں گے، اور جس دن آپ خاموش ہو جائیں گے اس دن آپ جرم کے اندر آہستہ آہستہ خود بھی گرنا شروع ہو جائیں گے. آپ کا زندہ رہنا تبھی ممکن ہے ایمان کی حالت میں جب تک آپ دعوت دے رہے ہیں. تو دعوت پہنچائیں، جتنا آپ کو علم ہے اتنا آپ پہنچائیں اور حق کو کی دعوت دیں، کیونکہ محض کھانا پینا اور مر جانا تو جانوروں کا کام ہے. مسلمان تو بہرحال اسی لیے ہے کہ وہ دعوت دے. اچھا جی، جی، ہمارے کیونکہ پاس میں اس وقت جی جی بوسنیا کے ریفیوجیز کیمپ میں ہوں، تو وہاں صحیح. پہ ایک مسجد ہے، اس میں بھی میں جماعت وغیرہ کراتا ہوں، اچھا، اور جمعہ ماشاء کے بیانات میں کچھ نہ کچھ چیزیں بتاتے رہتا ہوں کہ صحیح. کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. کیونکہ وہ یہاں پہ کلاسز ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، ریفیوجیز ہوتے ہیں، ان لیگل ہوتے ہیں، ان کو ہینڈل کرنے کے لیے ڈپریشن کا شکار نہ ہو، کافی زیادہ ٹرائی کر چکے ہیں، رپورٹ کر چکے ہوتے ہیں، تو وہ پریشان ہوتے ہیں. تو پھر ان کی ٹرانسلیشن بھی کرنی ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ وہ بالکل ان کا مائنڈ سیٹ بناتے ہیں، کوشش یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لیتا رہے دین کی، انشاءاللہ اور ہمیں انشاءاللہ دین کے لیے آپ قبول اللہ سے فرمائے. باقی آمین. بہت آپ بہت اللہ شکریہ. فرسٹ سے کلاس سے میری تھوڑا انٹرنیٹ کا ایشو تھا، لیٹ ہو گیا. بہت بہت کوئی شکریہ، آپ نے بات خود مجھے اس میں لنک وغیرہ سینڈ کی، جزاک اللہ خیر. جو آپ نے نہیں. اتنا ٹائم ہو گیا، تقریباً 2 گھنٹے ہونے والے، پھر بھی مجھے ٹائم دیا. چلیں اب اپنے آمین. اللہ سیشن کو اختتام کر تعالیٰ. لیجیے. جی جی بالکل. آخری سوال ایک ہماری بہن کا ہے کہ کیا آواز کے پردہ ہے یا نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ آواز کا پردہ تو نہیں ہے، البتہ کچھ آداب ہے. ٹھیک ہے، آواز کو اتنا نرم اور خوشنما نہیں کرنا چاہیے کہ جو دوسرا نامحرم ہے وہ اٹریکٹ ہو اور اس کے دل کے اندر کوئی بیماری پیدا ہو. آواز کو مناسب رکھنا چاہیے تاکہ وہ کام سے کام کی بات ہو. تو پھر اس صورت میں پردہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواتین
سیکھتی تھیں اور خواتین نے آگے صحابہ کو بھی سکھایا ہے. ٹھیک ہے، تو آواز کا پردہ نہیں ہے، البتہ آداب ضرور ہیں، ان آداب کا خیال رکھیں. جزاکم اللہ جی. انشاءاللہ اگلے ہمارا جو سیشن ہے عقیدے کا ہوگا کل 10 بجے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. وہاں ملتے ہیں آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.